إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج ہماری یہ کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 118 نمبر کلاس ہے، اور آج ہم انشاءاللہ تعالی 28ویں سپارے میں سورۃ طلاق سے شروع کریں گے، جو کہ سورت کا نمبر ہے 65۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ طلاق کا نام طلاق اس لیے ہے کہ اس کے اندر کچھ طلاق کے مسائل بیان فرمائے گئے ہیں، اور یہ سورت مدنی سورت ہے۔ قرآن مجید میں جو مکی صورتیں ہیں ان کے اندر اخلاق، توحید و رسالت اور اخلاق پہ جو ہے وہ دعوت دی گئی ہے۔ جو مدنی صورتیں ہیں ہجرت کے بعد نازل ہونے والی، ان میں کچھ تفصیلی احکامات ہیں۔ سورت طلاق کے اندر بھی کچھ طلاق کے مسائل ہیں۔ پیچھے ہم سورت بقرہ کے اندر طلاق کے مسائل کافی تفصیل کے ساتھ جان چکے ہیں، اور چند ایک مسائل یہاں پہ آتے ہیں۔ تو سورت کا آغاز ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن۔ یاد رکھ لیں کہ کوئی بھی اللہ کا پیغام جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما دے یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، تو اللہ کا خطاب جو اللہ کے نبی کو ہے وہ اللہ کے نبی سے ہو کر آگے امت کے ہر ایک فرد کو لاگو ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پیغام تو صرف اور صرف اللہ کے نبی کے لیے تھا، دوسرے لوگوں کے لیے نہیں تھا، کیونکہ جو بھی اللہ کے نبی کو دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ کو دیا گیا ہے وہ آگے امت تک پہنچا دیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ آگے امت تک پہنچا دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہونے والا خطاب اس بات پہ عذر نہیں چل سکتا ہے کہ یہ تو مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہاں الا یہ ہے کہ الگ سے کوئی دلیل آ جائے کہ یہ والی بات خالص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، جیسے کہ سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ فرمایا ہے خالصۃ لک من دون المؤمنین، کہ یہ والی بات، یہ والا حکم خالص آپ کے لیے ہے مومنوں کے علاوہ، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کوئی بیان کر دیں۔ اس کے علاوہ ہر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا ہو وہ امت کے ہر ایک فرد کو متوجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء، جب تم کبھی عورتوں کو طلاق دیا کرو تو فطلقوہن لعدتہن، تو تم طلاق دو ان کے اس عدت میں، ان کی اس عدت کے ایام میں، عدت کے لحاظ سے ان کو جو ہے وہ طلاق دو۔ یاد رکھ لیں کہ اسلام کے اندر خامد بیوی کے اندر ناچاکی پیدا ہونا یہ بہت بڑا جو ہے اس کی مذمت کی گئی ہے، اور شیطان اس بات پہ بہت بڑا یعنی خوش ہوتا ہے، بڑی خوشی مناتا ہے جب خامد بیوی میں آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، کوئی اختلافات ہو جائیں، اس بات کو شیطان خوشی سے مناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتفاق سے رہنا، معروف طریقے سے رہنا، حسن اخلاق سے رہنا، اس کی ترغیب دی ہے۔ لیکن اسلام کے اندر جب خامد بیوی ایسی نوبت کو آ جائیں کہ اب ان کا آپس میں رہنا ناممکن سا ہو جائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، کہ اب وہ آپس میں رہ کے اللہ تعالیٰ کی حدوں کو قائم نہیں کر سکتے ہیں، تو طلاق دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، نوٹ کریں اس بات کو، حلال چیزوں میں جو اللہ کو ناپسندیدہ چیز ہے وہ طلاق، یعنی حلال چیزوں کے اندر اگر کوئی ایسی چیز اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے اور اللہ کو مغضوب ہے تو وہ طلاق ہے۔ لیکن یاد رکھ لیں کہ یہ روایت مشہور ضرور ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات صحیح سند سے نہیں پہنچتی ہے کہ انہوں نے یہ بات فرمائی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طلاق دی ہے،
ایک عورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس گئے، اس نے اللہ سے پناہ مانگ لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے طلاق دے کے اسے گھر بھیج دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ہیں جنہیں شروع کے اندر جو ہے نکاح ہوا تھا اور جنہیں طلاق دے دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات مبارکہ امہات المؤمنین میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ جتنی تھیں یا تو وہ مطلقہ تھیں یا بیوہ تھیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا۔ یاد رکھ لیں کہ اسلام کے اندر نکاح اور طلاق جو آج کل ہمارے ہاں ایک ایسا شوشہ بن گیا ہوا ہے کہ طلاق اور نکاح دونوں جو ہے انہیں اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ انسان نعوذ باللہ برائی کرنا، بے حیائی کرنا آسان ہو گیا ہے، اور حلال طریقے سے نکاح کرنا یا حلال طریقے سے طلاق دینا ناممکن ہو گیا ہوا ہے۔ اسلام میں نکاح کرنا اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں معاشرے کے اندر نکاح کرنا انتہائی آسان تھا۔ یہ نہیں سوچا جاتا تھا کہ کل کو یہ کیا کرے گا، اس کا گھر کدھر ہے، اس کا جو ہے وہ کہاں سے کما کے لائے گا، کہاں سے کھلائے گا، پہلے میں اپنے قدموں پہ کھڑا ہو لوں پھر نکاح کروں گا، بچی جو ہے وہ یہ پڑھ لے پھر ہم اس کا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجہ، اگر تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آ جاتا ہے جس کے اخلاق سے اور دین سے تم راضی ہو، بس دو چیزیں، اخلاق اچھا ہے، دین اچھا ہے، نکاح کر، اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے وہ برکت دے گا۔ اگر کسی صورت میں نباہ نہیں ہوتا تھا اور آپس میں مسائل پیدا ہو جاتے تھے تو طلاق دینا اس معاشرے میں اتنا مشکل نہیں تھا جتنا آج کل ہو گیا ہوا ہے، اس لیے کہ تیسرا آپشن اس معاشرے میں یہ تھا کہ مطلقہ عورت کو وہی ویلیو تھی جو کہ ایک کنواری عورت کو ہوتی ہے۔ جو ایک کنواری عورت کو معاشرے میں آج کل ایک معیار دیا جاتا ہے تو بیوہ یا کنواری عورت کو بھی اس معاشرے میں اسی طرح کا معیار دیا جاتا تھا۔ آگے چل کے سورۃ تحریم کی ایک آیت میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے جو ہے مطلقہ بیوہ یا کنواریاں دے سکتا ہے، یعنی اس میں کوئی فرق نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس معاشرے میں نکاح کرنا، طلاق دینا اور مطلقہ عورت کا دوبارہ سے نکاح ہونا، یہ تینوں چیزیں آسان تھے۔ آج کل شروع میں شادی نکاح کرنا بڑا مشکل ہو گیا، شادی نکاح اب اس کے آپس میں مسائل ہیں تو طلاق لینا اس سے بڑا مشکل کام۔ اللہ نہ کرے کسی عورت کو طلاق ہو گئی تو معاشرے کے اندر دوبارہ اس کا سیٹل ہونا، دوبارہ اس سے کسی کا نکاح کرنا وہ پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے برائیاں عام ہیں، بے حیائیاں عام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں طلاق دینے کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ آج کل تو طلاق ناراضگی کے بغیر طلاق کا تصور ہی نہیں ہے۔ کبھی ایسا ممکن ہے کہ کوئی انسان خوشی خوشی کسی بیوی کو طلاق دے؟ ایسا ممکن ہی نہیں۔ آج کل معاشرے ایسا بن گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ کا ایک واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہے، صحیح روایت میں موجود ہے۔ عورت، آگے ہم اس آیت میں پڑھ لیتے ہیں آگے چل کہ جو عورت حاملہ ہو، جس کو بچہ ہونے والا ہو، طلاق اس کو بھی دی جا سکتی، حمل میں طلاق ہوتی ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس کی عدت کیا ہے؟ جو حاملہ عورت ہے اس کی عدت وضع حمل یعنی بچے کا جنم دینا ہے۔ اب وہ 9 مہینے بھی عدت ہو سکتی ہے اور وہ 1 منٹ بھی عدت ہو سکتی ہے۔ کیوں کہ جیسے اس کو طلاق دی، بچہ اس کا پیدا ہو گیا، عدت ختم ہو گئی۔ تو ایک واقعہ موجود ہے، ایک عورت نے اپنے خامد سے کہا کہ آپ عصر کی نماز کے لیے جا رہے ہو تو مجھے 1 طلاق دے دو۔ اس نے کہا تو مجھے طلاق مانگ رہی ہے، ہم اتنا خوشی سے رہتے ہیں۔ کہتی بس میرا دل کرتا ہے تو مجھے 1 طلاق دے دے، آ کے نماز پڑھ جا کے رجوع کر لینا، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا اچھا تیری خوشی ہے تو لو میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ نماز پڑھنے چلے گئے، واپس آئے تو بیوی کو بچہ ہونے والا تھا اور اس کا بچہ ہو گیا۔ اب گویا کہ طلاق ہوئی اور عدت بھی پوری ہوگی۔ تو پہلی اور دوسری طلاق کے بعد تو خامد کو رجوع کا حق ہوتا ہے، لیکن عدت پوری ہو جائے تو خامد رجوع نہیں کرتا۔ اب واپس آیا تو بیوی کو بچہ ہو چکا، عدت ہو چکی ہے پوری۔ اب وہ کہتا ہے کہ اس بیوی نے مجھے دھوکہ دے دیا، مجھے دھوکے سے مجھ سے جو ہے وہ طلاق لے لی، اس لیے کہ اگر خلا لیتی تو خامد کو حق میں واپس کرنا پڑنا تھا، بہت کچھ واپس کرنا پڑنا تھا۔ اب یہ ہے کہ اس نے طلاق میں نے دی، اس نے عدت پوری کر لی، اور اس طرح یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں واقعات موجود ہیں۔ تو اس طرح کر کے خوشی خوشی اگر کسی جگہ پہ نبھانی ہوتا تو الگ ہو جایا کرتے تھے، اور اس جو الگ ہونے والی عورت ہوتی تھی معاشرے کے اندر دوبارہ اس کا وہی معیار ہوتا تھا جو کہ کنواری عورت کا ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے اس سے بہتر ہو۔ اگر نعوذ باللہ بیوہ یا مطلقہ عورت سے نکاح کرنا معاشرے میں کسی طرح بھی ذلت، رسوائی، عزت میں کمی یا کوئی بھی اس طرح کے پہلو ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں
بیوہ یا مطلقہ نہ ہوتی سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات میں اللہ کے بعد جن کو دوسرا اگر کوئی مرتبہ ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو عزت دی ہے اس سے بڑھ کر عزت کسی کو نہیں ملی ہے، تو اللہ اپنے نبی کی عزت میں کوئی ایسی چیز کمی لے کے آئے کہ ان کی بیویاں جو ہے وہ مطلقہ ہیں یا ان کی بیویاں جو ہے وہ بیوہ ہیں، تو اسلام میں اس چیز کو کوئی معیوب نہیں سمجھا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکم طلاق کے لیے جو ہدایت دی ہیں اس میں فرمایا کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو فطلقوہن لعدتہن، ان کو طلاق دو ان کے عدت کے شروع ہونے میں۔ عدت کے شروع ہونے میں کیا مطلب ہے کہ صحیح طریقہ طلاق دینے کا یہ ہے کہ انسان عورت کو ان دنوں میں طلاق دے جن دنوں میں عورت اپنی ناپاکی سے پاک ہو گئی ہو، اسے مینسز نہ ہو، اسے حیض نہ ہو، حیض سے پاک ہو گئی ہو، غسل کر لیا ہو، نہا لیا ہو، اور اب جو ہے وہ خامد ابھی اس کے قریب نہ ہوا ہو۔ تو ماہواری کے بعد پاکیزگی کے دنوں میں جن دنوں میں خامد ابھی قریب نہیں ہوا ہے، خامد سے تعلقات نہیں قائم ہوئے ہیں، تو اب یہ ٹائم ہے عورت کو طلاق دینے کا، یہ اصل ٹائم ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج کل تو اس کا کوئی لحاظ ہی نہیں ہوتا۔ اب چونکہ طلاق یہاں پہ دی جاتی ہے غصے میں طلاق دی جاتی ہے، ناراضگی میں طلاق ہوتی ہے، دشمنیوں میں، لڑائیوں میں، جھگڑوں میں، تو کون تصور کرتا ہے کہ میں جن دنوں میں طلاق دے رہا ہوں ان دنوں میں عورت کے قریب ہوا ہوں نہیں ہوا ہوں، اس کو جو ہے حیض ہے طہر ہے، اس چیز کا کوئی خیال ہی نہیں ہوتا۔ تو جو طلاق اپنے اس ٹائم پہ دی جائے اسے طلاق سنت یا اسے شرعی طلاق کہا جاتا ہے۔ جو عورت کو طلاق اس کے مینسز کے دنوں میں دی جائے، جو اس کے پیریڈ کے دنوں میں دی جائے، یا اس پاکی کے دنوں میں دی جائے جن دنوں میں خامد سے تعلق قائم ہو چکا ہے، تو اس کو طلاق بدعی کہا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اکثر جمہور محدثین کا اور فقہا کا موقف یہ ہے کہ طلاق وہ بھی واقع ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو حیض کے دنوں میں طلاق دے دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوئے، غضب نہ ہوئے، اور فرمایا کہ جاؤ اس کو بولو کہ وہ رجوع کرے، بیوی کو واپس لے آئے، پھر اس کے بعد جب بیوی پاک ہو جائے گی پھر اس کو جو ہے وہ طلاق جو ہے وہ دے۔ اور یہ جو ہے یعنی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی کتابوں میں یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بلکہ صحیح البخاری میں موجود ہے۔ تو الغرض یہ ہے کہ جو طلاق کا اصل جسے شرعی طریقہ کہا جاتا ہے کہ عورت جب پاک ہو جائے اور ابھی خامد سے تعلق قائم نہ ہوئے ہوں تو وہ ہے فطلقوہن لعدتہن۔ پھر اللہ نے فرمایا وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، عورت کے وہ عدت کے دن جو اس کے طلاق کے بعد ہوتے ہیں انہیں اچھی طرح شمار کرو۔ یہ نہ ہو کہ پتہ نہیں کب ہوا ہے، پتہ نہیں کب ہوا ہے۔ اور یہاں پہ یاد رکھ لیں عورت کے عدت کے بہت ساری مسائل پیچھے سورۃ بقرہ میں بھی گزرے ہیں، وہاں بتایا جا چکا ہے کہ عورت کے جو عدت طلاق کی عدت ہے وہ عورت کے 3 دفعہ اس کو حیض آنا ہے، 3 دفعہ اس کو ماہواری آنی ہے۔ 3 مہینے نہیں ہوتا بلکہ 3 دفعہ جو ہے اس کی ماہواری ہوتی ہے، وہ 2.5 مہینوں میں بھی ہو سکتی ہے، وہ 2 مہینے اور کچھ دنوں میں بھی پوری ہو سکتی ہے، اور وہ 3 مہینوں میکسیمم 3 مہینے ہیں۔ 3 دفعہ حیض کا آ جانا یہ عورت کی عدت ہوتی ہے۔ اور اگر عورت کا خامد فوت ہو گیا ہو تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، لیکن اسلامی اعتبار سے ہے۔ اور جو عورت حاملہ ہوگی اس کی عدت جو ہے وہ اس کا وضع حمل ہے، بچے کا جنم دے دینا ہے، چاہے وہ 1 مہینے بعد ہو جائے، چاہے وہ 6 مہینے بعد ہو، چاہے وہ 8 مہینے بعد ہو، یا وہ 1 ہفتے بعد ہو جائے، جیسے ہی اس کا بچہ پیدا ہو گیا اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ یعنی جس کا خامد فوت ہوا ہے اس پہ پابندی ہے، کوئی اپنے لیے زیب و زینت نہیں کر سکتی، گھر سے باہر نہیں جا سکتی، جہاں اس کا گھر ہے وہیں پر اسے 4 مہینے 10 دن گزارنا ہے۔ جو طلاق کی عدت ہے، جو خلا کی عدت ہے، یہ جو عدت ہے اس کے اندر عورت پر وہ پابندیاں نہیں ہیں، لیکن بغیر ضرورت سے گھر سے باہر جانا یہ اس کے لیے بھی منع ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کو اچھی طرح کر کے شمار کر کے رکھو کہ اس کو بھلایا نہ جائے۔ اور فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اپنے رب سے ڈر جاؤ، یعنی ان معاملات میں ایک دوسرے پہ زیادتی اور ظلم کرنے سے باز رہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تخرجوہن من بیوتہن، ان عورتوں کو عدت کے یعنی طلاق کے بعد اپنے گھروں سے مت نکالو۔ لا تخرجوہن من بیوتہن، اپنے گھر میں طلاق ہو گئی ہے پہلی اور دوسری، یہ جو 3 طلاقیں ایک ساتھ دے جاتے ہیں یہ بدعت کر رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، جتنے بھی الفاظ بولے جائیں
یہ الفاظ تھوڑے ہیں جو کہتے ہیں 3 طلاقیں دی، ایسا اسلام میں تصور نہیں ہے۔ اسلام میں 1 طلاق دو، اس دوران رجوع کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، رجوع نہیں ہوا تو عدت کے پوری ہونے کے بعد وہ عورت فارغ ہے، جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ 3 جو ہے وہ پورا کرنا ضروری ہے۔ عدت کے دوران جو 1 طلاق کے بعد یا دوسری طلاق کے بعد اگر کبھی عدت یعنی کسی انسان نے عورت کو طلاق دے دی، بعد میں صلح ہو گئی، اب پھر کبھی زندگی میں پھر جا کے طلاق دیتا ہے تو اب وہ دوسری طلاق شمار ہوگی۔ تو یہ جو رجعی ہوتی ہے طلاق، اس کے اندر عورت کے لیے حق ہے کہ وہ اپنے خامد کے گھر میں رہے اور خامد اس کا خرچہ بھی پورا کرے گا عدت کے دنوں میں۔ یہ وہ 2 طلاقوں کے بعد یہ حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخرجوہن من بیوتہن، ان کے گھروں سے انہیں نہ نکالو، ولا یخرجن، اور وہ نہ نکلے الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، الا یہ ہے کہ وہ کسی واضح یعنی فاحشہ برائی جو ہے اس کو کر رہی ہو تو پھر انہیں گھر سے نکالا جا سکتا ہے۔ ادروائز یہ اس کے علاوہ جب عورت کو 1 طلاق ہوئی ہے یا 2 طلاقیں ہوئی ہیں تو ایسی صورت میں عورت اپنے خامد کے گھر میں ہی رہے گی اور خامد اس کے خرچے بھی ادا کرے گا، سب کچھ کرے گا یہاں تک کہ اس کی عدت پوری ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ حدیں، اصول، ضوابط، قانون، جنہیں جو ہے وہ یعنی انسان اگنور نہیں کر سکتا۔ فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو اللہ کی مقرر کردہ حدوں سے، قوانین سے جو اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے وہ لائنیں لگا دی ہیں، جو اس سے آگے کراس کرے گا فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس نے اپنے آپ پہ جو ہے وہ ظلم کیا ہے۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، وجہ یہ ہے، علت یہ ہے، سبب یہ ہے کہ عورت جو ہے عدت میں خامد کے گھر میں رہے گی۔ وجہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بعد میں کوئی ایسی چیز پیدا کر دے، لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی ایسی جو ہے وہ نئی بات پیدا کر، یعنی اب ان کے درمیان صلح ہو جائے۔ پہلی اور دوسری طلاق کے بعد صلح کر سکتے ہیں۔ اصل میں اب یہ آیت کا مفہوم کیا ہے؟ آیت کا رجحان یہ ہے کہ طلاق 1 ہوتی ہے، 2 ہوتی ہے، تیسری طلاق کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں۔ یہ ہمارے ہاں پتہ نہیں 3 طلاقوں کا کہاں پہ جو ہے رٹ لگا لی گئی ہے، تیسری طلاق کا کوئی تصور نہیں ہے۔ طلاق 1 ہوتی ہے، 2 ہوتی ہے، بس۔ اس طلاق کے بعد جو یعنی 1 طلاق دے دی گئی، زندگی میں کبھی صلح ہوگی، زندگی میں کبھی پھر دوبارہ ہوا تو دوسری طلاق ہو جائے گی۔ اور اگر یہ آخری حد ہوتی ہے کہ دوسری طلاق کے بعد بھی صلح ہو گئی، پھر جا کے کبھی زندگی میں پھر بھی طلاق ہو گیا، تو اب ختم، اب کوئی رہائش نہیں ہے، کوئی خرچہ نہیں ہے۔ اب چونکہ رجوع نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے عورت کو وہ خامد کے گھر سے منتقل ہونا ہے، کہیں اور جانا ہے، خامد کا گھر چھوڑ کر جانا ہے۔ لیکن پہلی اور دوسری طلاق کے بعد خامد کی ذمہ ہے کہ اس کو اپنے گھر میں رکھے اور اس کو جو اوپر خرچ کرے۔ آگے چل کے آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا دوبارہ بھی حکم دیا ہے۔ یہاں پہ فرمایا لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، کہ طلاق تو دے دی خامد نے، لیکن وہ آخر 3 مینسز تک اس نے خامد کے گھر میں رہنا ہے۔ ہو سکتا ہے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے صلح کرا دے۔ اس لیے کہ رجوع کرنے کے لیے کوئی اسپیشل اہتمام نہیں چاہیے ہوتا ہے کہ ہم نے رجوع کرنا ہے، کوئی فنکشن کیا جائے، کوئی یہ صدقہ خیرات کی جائے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن رجوع کرنے کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے بس خامد کہہ دے کہ میں نے اپنی بات سے رجوع کر لیا ہے، اب تو میری بیوی ہو، بیوی اس طرح کر کے آپس میں صلح ہو جائے تو اس سے ان کا جو ہے وہ رجوع ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اب اگر ان کی عدت پوری ہو گئی ہے، اپنے مدت کو پہنچ گئی ہیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اب انہیں یا تو واپس رکھ لو معروف طریقے سے یا انہیں اچھے طریقے سے جو ہے وہ فارغ کر کے جدا جانے دو، یعنی لڑائی جھگڑا اختلافات ان سے جو ہے وہ بچا جائے۔ عدت جیسے ہی پوری ہو جائے عورت جو ہے وہ خامد کے گھر سے چلی جائے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اب اس سے پہلے یا تو صلح کر لو یا أَوْ فَارِقُوهُنَّ، یا انہیں جدا کر دو معروف سے یعنی اچھائی طریقے سے۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، اور 2 بندوں کو آپس میں اپنے معاملات پہ گواہ بنا لو۔ یہ بہتر ہے، یہ لازم نہیں ہے لیکن بہتر ہے طلاق میں، رجوع میں اگر 2 بندوں کو گواہ بنا لیا جائے تو بہتر ہے۔ فرمایا وَأَشْهِدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ، 2 عدل والے انصاف والے بندوں کو گواہ بنا لو تم میں سے کسی اور کو۔ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور گواہی جو ہے اسے صحیح طریقے سے
ایک اچھے انداز سے جو ہے وہ فرمایا کہ اللہ کی اس رضا یعنی اس گواہی ہوتی ہے اس کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ ادا کیا کرو. ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا یہی نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو ایمان رکھتا ہے اللہ پہ اور جو ایمان رکھتا ہے آخرت کے دن پہ. اور آخر آیت کا اختتام ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور جو کوئی بھی اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دیتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، چونکہ خامد سوچتا ہوگا طلاق دے کے میرا کیا بنے گا، عورت سوچتی ہوگی اب میں کہاں جاؤں گی، فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا ایک کوئی نہ کوئی مخرج ذریعہ بنا دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور یاد رکھ لیں دنیا میں کوئی رازق نہیں ہے، رازق اللہ ہے. یاد رکھ لیں دنیا کے چند ایک اصول اپنی زندگی کو اگر بنا لیں اللہ کی قسم زندگی جو ہے وہ آرام سے اور سکھ سے گزر جائے گی. نمبر ایک، دنیا میں کوئی فرشتہ نہیں ہے، میں نہیں ہوں آپ نہیں ہے. نمبر دو، دنیا میں رازق صرف اللہ ہے. نمبر تین، دنیا کبھی جنت نہیں بن سکتی ہے. تین اصول کو بنا لیجئے، جو مرضی چیزیں جمع ہو جائے مت سمجھے کہ دنیا جنت بن جائے گی. جو مرضی مشکلات ہو جائے مت سمجھے کہ کوئی رزق آپ کا روک لے گا. جو مرضی کوئی کتنا ولی اللہ آ جائے مت سمجھے کہ کوئی انسان فرشتہ بن سکتا ہے. ان اصولوں کو ذہن میں اپنائیے، پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس طرح راستے نکالتا ہے. فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اسے رزق عطا فرماتا ہے اس جگہ سے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. لیکن یہ کس کو ہوتا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے جو ہے وہ کافی ہو جاتا ہے. ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ تعالی اپنے ہر ایک کام کو اپنے ہر ایک معاملے کو پورا کرنے والا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر ایک چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے جس سے کوئی چیز آگے پیچھے نہیں ہو سکتی ہے. اب ذرا یہ دیکھیے یہ نصیحتیں کس جگہ پہ آ رہی ہیں. یہ نصیحتیں ایسی جگہ پہ آ رہی ہیں جہاں خامد بیوی میں جدائی کا کوئی نہ کوئی عنصر ہو سکتا ہے. خامد کی طرف سے بیوی کی طرف سے نتیجہ یہ ہے کہ اے انسان سمجھ لے کہ رازق اللہ ہے، اللہ کے سے ڈرتے رہو، اللہ پہ بھروسہ کرو گے تو اللہ تمہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. پھر آگے دوبارہ پھر وہی مسائل شروع ہوتے ہیں اور فرمایا واللائی یئسن من المحیض. اب یہ عدت بیان ہو رہی ہے، وہ عورتیں جن کو حیض سے مایوسی ہو چکی ہے. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، وہ عورتیں جو کہ حیض جن کو آتا ہی نہیں ہے. اس کی دو شکلیں ہیں، عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ مینسز آنا بند ہو گئے ہیں، اب ان کی عدت کیسے ہوگی اگر طلاق ہو جاتی. یا بعض دفعہ ایسا نادر بھی موجود ہے کہ عورت اپنے بلوغت کو پہنچ جاتی ہے لیکن کسی وجہ سے اس کے جو ہے وہ اس کی ماہواری شروع نہیں ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں اگر طلاق ہو جائے تو پھر عدت کیسے شمار کرنی؟ اب عدت چونکہ 3 دفعہ کی ماہواری آنا ہے تو جب وہی نہیں ہو رہا تو کیسے اس کی عدت شمار کی جائے گی؟ اللہ نے فرمایا واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے جن کو حیض محیض آنا وہ اس سے مایوس ختم ہو گیا ہو یعنی نہ ہو رہا ہو، ان ارتبتم، اور تمہیں ان کے بارے میں شک ہو رہا ہو کہ عدت کب پوری ہوگی، فعدتہن 3 اشہر، تو ان کی عدت 3 مہینے ہوگی. 3 مہینے اسلامی اعتبار سے 1 مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے اور 1 مہینہ 30 کا ہوتا ہے. جبکہ یہ مہینے جو شمسی مہینے ہیں جو سورج کے لحاظ سے ہیں، جنوری فروری، یہاں پہ 1 مہینہ یعنی 30 کا اور 31 کا ہوتا ہے. جبکہ اسلامی مہینے اس سے سال کے اندر 10 دن جو ہے وہ اسلامی مہینے کا سال کم ہے بنسبت اس مہینوں کے. تو اس لیے جب عدت شمار کرنی ہے اس کے اندر یہ دیکھ لینا ہے کہ مہینہ یہ 29 کا آ رہا ہے یا 30 کا آ رہا ہے. تو اس میں عدت جو ہے وہ عورت کی اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ہوگی. واللائی لم یحضن، اسی طرح وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آتا ہے ان کی بھی جو ہے وہ یہی عدت ہے. یا اسن من المحیض، جن کو ختم ہو چکا ہے حیض آنا ختم ہو چکا ہے ان کی بھی یہ عدت ہے. اور جن کو ابھی آنا شروع نہیں ہوا ہے، یعنی جیسے میں نے بتایا ہے کہ بہت نادر ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ عورت اپنی عمر میں زیادہ ہو چکی ہوتی ہے یعنی جوانی میں زیادہ ہو چکی ہوتی ہے لیکن اس کو وہ دن ابھی بھی نہیں آئے ہوتے. تو ایسی عورت میں بھی اگر طلاق ہو جائے تو ان کی عدت پھر 3 مہینے ہوگی اسلامی لحاظ سے. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اب اگلا حکم جو حمل والی عورتیں ہیں،
جو پریگنٹ ہے اور اس حالت میں ان کو طلاق ہو گئی، یہ پریگنٹ ہونے کی حالت میں بھی طلاق دی جا سکتی ہے، اس میں جو ہے ہو جائے گی طلاق، لیکن اب عدت کیا ہوگی؟ فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، جو حمل والی ہے، أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، ان کی مدت یعنی عدت یہ ہے کہ جب وہ اپنے حمل کو جو ہے بچے کو جنم دے دیں۔ اور یہاں پہ پھر آخر میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو بھی انسان اللہ سے ڈرتا رہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے معاملات میں آسانی فرما دے گا۔ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، پھر اللہ نے فرمایا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائے ہیں، جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کیے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، یاد رکھ لو جو اللہ سے ڈرتا ہے متقی بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو بڑا کر دیتا ہے۔ اب یہ جتنی آیات گزری ہیں یہ ساری کی ساری طلاق اور اس کی عدت، اور طلاق کے بعد جو ہے عورت کو مرد کو اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں آئی۔ اب اگلی آیت وہ مسئلہ بیان کر رہی ہے جو پیچھے میں نے بتا دیا ہے خرچے کا۔ فرمایا اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، فرمایا اسکنوہن، ان کو بھی رہائش دو، سکنا دو، انہیں بھی جو ہے وہ گھر دو۔ من حیث سکنتم، فرمایا جہاں تم عورت کو جو طلاق ہو گئی ہے، اب یہ نہیں ہے کہ وہ تمہاری دشمن ہو گئی ہے یا عورت کے لیے خامد دشمن ہو گیا ہے، جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوتی ہے، ایک اور دو طلاق کے بعد اسے چاہیے کہ خامد کی طرف سے رہائش لینا، کھانا لینا، کپڑا لینا، یہ اس کا حق ہے۔ فرمایا وہ وہیں پہ اسکنوہن، انہیں رکھو وہیں پہ جہاں تم رہتے ہو اپنی طاقت کے حساب سے۔ ولا تضاروہن، اور انہیں تنگی نہ دو، تنگ نہ کرو، لتضیقوا علیہن، تاکہ ان پر جو ہے وہ پریشر پڑے، اور تم انہیں جو ہے تنگی دو تاکہ وہ پریشر سے خود جو ہے وہ نکلے۔ فرمایا ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، تاکہ تم ان کے اوپر تنگی کر دو۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتُ حَمْلٍ، اب اگر وہ عورت جو ہے وہ حاملہ ہے تو فرمایا فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، ان پر خرچ کرو، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ وہ اپنے بچے کو جنم دے دیں۔ اب بچے کو جنم دینے کے بعد کیا کرنا ہے، بچے کا کیا بنے گا؟ فرمایا فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اب اگر وہ بیوی تم اسے طلاق دے چکے ہو، وہ تمہارے بچے کی ماں بن گئی ہے، اب اگر وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے تو تمہیں اس کو خرچہ دینا ہے۔ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، طلاق ہو چکی ہے، بچہ پیدا ہو گیا ہے، فرمایا آپس میں معروف طریقے سے اس کے معاملے کو اور مشورے سے طے کرو۔ اتنا میں دوں گا، اتنا تم بچے کی دودھ پلاتی رہو گی، میں تمہیں اتنا جو ہے وہ دیتا رہوں گا، جبکہ وہ بیوی نہیں ہے۔ لیکن اسلام پھر بھی کہتا ہے کہ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کا جو احسان مندی کے دن ہوتے ہیں نا اس کو مت بھلاؤ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ایک اچھا ٹائم گزرا ہوا نا اس کو جو ہے وہ مت بھولو۔ فرمایا اب اگرچہ جو ہے وہ تمہارا طلاق ہو گئی ہے لیکن وہ عورت حاملہ ہے، اب بچے کے حمل تک اس کے اوپر خرچ کرتے رہو، بچہ ہو گیا ہے اب بچے کو دودھ اسی نے پلانا ہے تو پھر اس کو خرچہ بھی دینا ہے۔ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھی مناسب طریقے سے مشورے کر لو۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اور اگر تمہارے لیے یہ مشکل ہو جائے، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، تو کوئی دوسری عورت بھی اس کو بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ تصور ہی نہیں پایا جاتا کہ جس کا بچہ ہے اس کے علاوہ بھی اس کو کوئی لے کے چلا جائے اور اس کو جو ہے وہ کو دودھ پلا دے، ہمارے ہاں یہ تصور نہیں ہوتا، جبکہ عربوں میں ہاں ایسا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پیدا ہونے کے بعد 4 سال تک حلیمہ سعدیہ کے پاس اور وہ انہیں دودھ پلاتی رہی، درمیان میں آتے جاتے رہے، لیکن یہ ہے کہ بچے کو دودھ پلانے کے لیے دائیا کا انتظام کیا جاتا تھا، آیا ہوتی تھی جس کے پاس، تو اسلام میں اس کا تصور موجود ہے، وہ خود نہیں دودھ پلا رہی، کوئی حرج نہیں ہے، آپ جو اس کے لیے دوسرا انتظام کرو۔ اب یہاں پہ پھر فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اب یہ نہیں ہے کہ عورت حامد کو تنگ کرے کہ میں نے تو تجھ سے اتنا لینا ہے، اتنا لوں گی ورنہ میں یہ کر دوں گی، میں وہ کر دوں گی۔ فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، چاہیے کہ خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت کے حساب سے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس پر اس کا رزق تنگ ہو، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ،
تو اللہ نے اس کو جو کچھ بھی دے رکھا ہے وہ اس میں سے خرچ کرے، جان کو بھی اس سے زیادہ مکلف نہیں ٹھہرایا جا سکتا مگر جو اس کو جو ہے وہ حاصل ہوا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ کسی کو جو ہے وہ اس کی استطاعت سے زیادہ جو ہے وہ تکلیف دی جا سکتی، ایسا نہیں۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، آخر میں فرمایا لوگوں یاد رکھ لو جب اللہ پہ بھروسہ کیا جاتا ہے نا تو اللہ ہر تنگی کے بعد آسانی کر دیتا ہے۔ سورۃ علم نشرہ ہم نے پڑھی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی کے بعد جو ہے وہ آسانی دیتا ہے۔ اور یہاں پہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، تنگی کو اللہ نے الف لام سے بیان کیا ہے جو دونوں آیتوں میں ایک بنتی ہے، اور یسر کو نکرہ بغیر الف لام کے بنایا ہے جو کہ دو بنتے ہیں، گویا کہ اشارہ یہ ہے کہ ہر تنگی کے بعد دو آسانیاں ہیں۔ تو سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، اس لیے یہ ہے کہ خامد کہے کہ اب تو میں نے اس سے جو ہے وہ سارے بدلے لے کے چھوڑنا ہے، یا عورت کہے کہ میں نے تو اب اس کو انسان کو زندگی میں جو ہے وہ تنگ کر کے جو ہے وہ چھوڑنا ہے، ایسا نہ کیا جائے۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی کے بعد آسانی جو ہے وہ بنا دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا جن الاحکام کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں احکامات دیے ہیں، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، اور لوگوں ذرا دیکھو کتنی بستیاں گزری ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے جو ہے اعتراض کیا۔ عتت کا معنی ہے منہ پھیر لینا، اپنی جو ہے وہ یعنی اس میں بغاوت کر لینا، تکبر کر لینا۔ کتنی ایسی بستیاں ہیں جو جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے تکبر کیا اور اس کے رسول کے حکم سے، عتت عن امر ربها ورسوله۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے فحاسبناها حسابا شدیدا، پھر وہ ان کا سختی سے حساب لیتے ہیں، وعذبناها عذابا نکرا، اور ہم انہیں سخت ترین عذاب جو ہے وہ دیتے ہیں۔ لوگوں اللہ کی ذات سے ڈر جاؤ، جو لوگ رب کے حکم سے جو ہے اعتراض کرتے ہیں، گویا کہ اشارہ اس طرف ہے جو اپنے رب کے حکم سے جو ہے وہ بھاگتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی بڑی سخت پکڑ ہوتی ہے۔ فرمایا وعذبناها عذابا نکرا فذاقت وبال امرها، پھر وہ بستی اپنے کیے کا وبال جو ہے وہ چکھتی ہے، وکان عاقبت امرها خسرا، اور انجام اس کے معاملے کا خسارہ ہی خسارہ ہوتا ہے۔ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، اللہ نے اس بستی ایسی بستی والوں کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل والو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں، قد انزل اللہ الیکم ذکرا، لوگوں اللہ نے تمہاری طرف اس میں ذکر نازل کر دیا ہے، نصیحت نازل کر دی ہے۔ ڈرو اللہ سے اور اللہ کے احکامات کا خیال رکھو۔ فرمایا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا ہے اور اللہ نے اپنا رسول بھیجا ہے جو تلاوت کرتا ہے تمہارے اوپر اللہ کی آیات مبینات، جو واضح اللہ کی آیات ہیں انہیں بیان کر کر کے سناتا ہے۔ لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور، تاکہ ایمان والوں کو، نیک اعمال کرنے والوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنیوں میں لایا جائے۔ ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا، اور جو کوئی ایمان لاتا ہے اللہ پہ اور نیک اعمال کرتا ہے، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، تو اسے داخل کیا جائے گا اس جنت میں جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کتنا ہی اچھا جو ہے وہ روزی اور رزق بنایا ہے۔ فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات، وہ اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے ہیں، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور اسی طرح 7 زمینیں بھی بنائی ہیں۔ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ، اللہ کا حکم ان پہ ان کے درمیان اترتا ہے۔ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم کے اعتبار سے گھیر رکھا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علمی احاطے سے، جو اللہ کے علمی دائرے سے جو ہے وہ باہر نکل سکتی ہو۔ قرآن مجید میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو جمع کیا ہے السماوات، اور زمین کو ہمیشہ ارض کہا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت ایسی ہے، سورۃ طلاق کی آیت نمبر 12 یا آخری آیت، جہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے آسمان جو ہے وہ 7 بنائے ہیں اور اللہ نے اسی طرح زمینیں بھی بنائی، یعنی زمینیں بھی 7 بنائی ہیں۔
آسمانوں کے بارے میں تو احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ پہلا آسمان دوسرا آسمان طبقاً یہ ایک دوسرے کے اوپر ہیں. زمینیں کیا ہیں, زمینیں 7 کیسی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی اس طرف اشارہ موجود ہے. ایک صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت صحیح مسلم میں ہے کہ جو کوئی انسان کسی سے ظلماً کوئی ایک بالشت اتنی سی زمین کسی کی جو ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے تو قیامت والے دن اتنا حصہ زمین کا 7 زمینوں میں سے نکال کے اس کے گلے کا طوق بنایا جائے گا جو کہ وہ اٹھا نہیں سکے گا, لیکن اس پر جو ہے وہ بوجھ جو ہے وہ ڈالا جائے گا. تو اسی طرح یعنی اب یہ ہے کہ 7 زمینیں تو ہیں, اب وہ جو 7 زمینیں ہیں وہ کیسے ہیں؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو 7 اقلیم ہے یعنی جو زمین کے جو ہے بر اعظم ہے یہ ٹوٹل 7 بنتے ہیں اور یہ 7 زمینیں, لیکن یہ صحیح بات نہیں ہے. یہ 7 زمینیں جو ہے وہ اوپر نیچے ہیں, یہ سائیڈ پہ ہیں. اس زمین کے ساتھ ایک دوسری زمین ہے, دوسری زمین کے ساتھ یہ تیسری ہے, تیسری کے ساتھ چوتھی ہے. اس کے بارے میں بھی ایک رائے موجود ہے کہ زمین جیسے یہ ہماری زمین ہے ایسے ہی اس کے نیچے بھی ایک زمین ہے, ایسے اس کے نیچے بھی ایک زمین ہے. اور صحیح بات یہ کہ یہ زمین برابر ایک فرش ہے, گول دائرہ نہیں ہے. یہ زمین جو ہے وہ ایک گول نہیں ہے بلکہ سیدھی زمین ہے. اور زمین اور آسمان برابر ہے. زمین اتنی چھوٹی سی, آسمان اتنا بڑا, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان کو زمین پہ بغیر چھت کے کھڑا کیا ہے. اور سورۃ حامیم سجدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنانے میں 4 دن لگائے اور آسمان 2 دنوں میں بنائے گئے. تو زمین بڑی ہے یا آسمان بڑا ہے؟ تو زمین بھی اور آسمان بھی بڑے ہیں. اس کائنات کا مرکز جو ہے وہ زمین و آسمان ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ یہ فرمایا السماوات والارض السماوات والارض, زمین و آسمان زمین و آسمان. کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا مرکز شمس سورج کو نہیں لیا, بلکہ سورج کے لیے یہی کہا ہے کہ وہ شمس تجری, سورج تو دوڑ رہا ہے اپنے ایک جگہ کی طرف. اب وہ سورج جو ہے وہ زمین کے اوپر چھوٹا ہے, چاند بھی چھوٹا ہے, اور وہ زمین کے اوپر ایک دائرے سے جو ہے وہ گھوم رہا ہے. زمین برابر ایک پلیٹ کی طرح ہے. اب دوسری زمینیں جو اللہ نے اس آیت میں کہا ہے کہ اس طرح کی اور بھی زمینیں ہیں, تو وہ جو اور 7 زمینیں ہیں وہ اوپر نیچے ہیں یا سائیڈ پہ ہیں, دونوں طرح کی رائے جو ہے وہ موجود ہے. قرآن مجید کی اس آیت کا صرف معنی یہ ہے کہ جیسے آسمان 7 ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح 7 زمینیں بھی بنائی ہیں. یتنزل الامر بینہن, ان 7 زمینوں میں اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوتا ہے. بعض لوگوں کی رائے اس سے یہ ہے ہر زمین کے اندر دنیا ہے اور ہر زمین میں اسی طرح کے جو ہے پیغمبر بھیجے گئے ہیں, لیکن اس کی کوئی دلیل جو ہے وہ کسی حدیث سے تائید نہیں ہوتی. بس صرف اور صرف یہاں آیت ہے کہ ان 7 زمینوں میں سے ہر زمین پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات امر نازل ہوتا ہے. اور آخر میں اللہ نے فرمایا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے تاکہ جان لو کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اور اللہ نے ہر چیز کو اپنے علمی احاطے میں لیا ہوا ہے, اپنے علم کے دائرے میں لیا ہوا ہے. اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے, ہر ظاہر اور پوشیدہ چیز کو جاننے والا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ اللہ کے علم سے جو ہے وہ دور ہو, ایسا نہیں ہے. ہر چیز جو ہے اللہ کے علم کے احاطے میں ہے. یہاں آ کے یہ سورۃ طلاق پوری ہوتی ہے. اس سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع میں کچھ احکامات دیے ہیں اور احکام دیے ہیں طلاق دینے کے. طلاق دے کر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا رولے ڈالنا, ایک دوسرے کو تنگ کرنا, اس سے باز آ جاؤ. ہاں اگر کسی آپس میں نباہ نہیں ہو رہا تو ایک اچھے طریقے سے طلاق دے دو. عدت کے دوران اس کو کھانا اور رہائش اور اس کے کپڑے دو, عدت پوری ہو جائے اچھے طریقے سے رخصت کر دو. عورت جو ہے وہ اللہ پہ بھروسہ کرے, خامد جو ہے وہ اللہ پہ بھروسہ کرے, ہو سکتا ہے عدت کے دوران تمہاری صلح ہو جائے. سورۃ بقرہ میں نے بتائی تھی, یہاں پر بھی بتا رہا ہوں, اگر کوئی عورت اپنے خامد سے خلا لیتی ہے, عورت اپنے خامد سے طلاق ڈیل کر کے لیتی ہے, میں تجھے اتنا دیتی ہوں تو مجھے طلاق دے دے, یہ ڈیل جو آپس میں طے ہوتی ہے اس کو خلا کہا جاتا ہے. اور اس خلے کی عدت صرف ایک مینسز ہوتا ہے, ایک دفعہ ماہواری کا آنا, چاہے وہ 10 دن بعد آ جائے چاہے وہ مہینے بعد آ جائے. تو یہ ہے سارے عدت کے احکامات. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا او لوگو اللہ پہ بھروسہ کرو, اللہ پہ توکل کرو, رازق اللہ ہے, دینے والا اللہ ہے. جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کے راستے نکال دیتا ہے. مت سمجھے
کہ میں نے اس عورت کو چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گا، مت سمجھے یہ عورت مجھے اس خامن نے چھوڑ دیا تو ہائے میرا کیا بنے گا، وارث اللہ ہے۔ اور میں نے بتا دیا ہے زندگی اگر سکھ سے گزارنی ہے تو چند اصول سامنے رکھ لیجئے۔ نمبر 1 اصول، دنیا میں کوئی انسان نبی کے بعد ہمارے اس دور میں معصوم نہیں، فرشتہ نہیں بن سکتا۔ رازق اللہ ہے، رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں پکڑا ہوا ہے، اور دنیا کبھی جنت نہیں بن سکتی۔ مت سوچئے ہم نے بنگلے، کوٹھیاں اور جائیدادیں بنا لی تو دنیا جنت بن جائے گی، نہیں، دنیا اس کی بھی گزر جائے گی جو دھوپ میں پڑا ہوا جو ہے وہاں پہ دن گزارتا ہے، اور زندگی اس کی بھی گزر جائے گی جو اے سی کے کمروں کے اندر راحت کے ساتھ پڑا ہوا ہے۔ دونوں کی زندگیاں جو ہے وہ برابر سے چل رہی ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس کی زندگی سٹاپ ہو کے کھڑی اور اس کی جو گزر رہی ہے۔ اس لیے یہ 3 اصول سامنے رکھ کے زندگی گزاریے۔ مت کسی انسان سے فرشتہ بننے کی توقعات رکھ لے، مت کسی انسان سے سمجھ لے کہ یہ میرا رازق بن گیا ہے، مت کسی اپنی چیزوں پہ اتنا بھروسہ کر لے کہ سمجھ لے کہ میرے پاس اتنا کچھ ہے اور پھر مجھے سکون کیوں نہیں آ رہا۔ سمجھ لے سارا خرچہ، ساری جائیداد، سارا بزنس، سب کچھ ہونے کے بعد کبھی کہیں سے ٹینشن آئے گی، کبھی کہیں سے ٹینشن آ جائے گی، کبھی کوئی بیماری آ جائے گی، کبھی کوئی پرابلم آ جائے گی، اس لیے کہ دنیا جنت نہیں ہے، یہاں مسائل اور مصیبتیں آنی ہیں۔ اور یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ نے اپنی قدرت بیان کی ہے۔ لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ نے کتنی بستیاں ہلاک کر دی، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے بہت بڑا رزق رکھا ہے اور اپنے نامانوں کے لیے بڑا عذاب بھی رکھا ہے۔ اور آخری آیت میں آگے فرمایا لوگوں اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے ہیں، اسی طرح کی زمینیں بھی بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے ان کو چلا رہا ہے۔ جان لو کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اور اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم کے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ یہاں آ کے یہ سورت پوری ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلی سورت ہے جس سورت کا نام سورت تحریم ہے۔ سورت تحریم جو ہے یہ بھی مدنی سورت ہے، اور تحریم کا لفظی معنی ہے کسی چیز کو حرام کرنا۔ مثلا میں کہہ دوں فلانی چیز میرے اوپر حرام ہو گئی ہے تو کیا میرے کہنے سے وہ حرام ہو جائے گی؟ نہیں، حرام تو نہیں ہوگی، لیکن اس کو قسم سمجھا جاتا ہے۔ اسلام میں اگر کوئی انسان کہہ دے نا میں نے فلانی چیز اپنے اوپر حرام کر لی، میں ایک انسان ویسے نہیں کھاتا، کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اونین اور پیاز نہیں کھایا لیکن اسے حرام نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضب نہیں کھایا لیکن اس کو حرام نہیں کیا۔ تو ایک چیز کا نہ کھانا اس کی حرام ہونے کی دلیل نہیں ہوتی ہے کہ اب یہ انسان تو فلانا چیز نہیں کھاتا، یہ انسان تو فلانی چیز نہیں کھاتا، اس نے تو ہے اس کو اپنے اوپر حرام اور برا کر لیا ہوا۔ ایسا نہیں ہے، کسی چیز کو طبیعت نہیں چاہتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حرام نہیں کیا جا سکتا کہ میں فلانی چیز کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں۔ اگر کسی نے ایسا کر لیا تو اب کیا ہوگا؟ اب اسے جو ہے قسم کا کفارہ دینا ہے۔ قسم کا کفارہ ہم پیچھے سورت مائدہ میں پڑھ چکے ہیں کہ 10 لوگوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا 10 لوگوں کو کپڑے دینے ہوں گے، اور یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر 3 دن کے روزے رکھ لیے جائیں اور اپنی اس بات کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ مطلب ہے تحریم کا معنی۔ اس سورت کا نام سورت تحریم اس لیے ہے کہ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں واقعہ کیا ہے؟ اس سورت کے شروع کی آیات کے ضمن میں 2 طرح کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے دونوں واقعات ہی ہوئے ہوں اور اس کے بعد آیات نازل ہوئی۔ ایک واقعہ زیادہ بہتر ہے اس آیات کے ضمن میں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کتنی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل 11 بیویاں ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 بیویاں رہتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ جو امہات المومنین میں سے ہیں، ان کے گھر میں جاتے اور شہد پیتے تھے۔ اب تھوڑی بہت ہی تو ظاہر عورت ہے نا، مزاج اگرچہ امہات المومنین ہے لیکن تھوڑا سا جو ہے وہ دل میں آتا ہے۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ نے سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو روزانہ جا کے زینب کے گھر سے شہد پی کے آتے ہیں، تو دونوں نے آپس میں ایک منصوبہ سا بنایا۔ اس نے کہا اچھا آپ کے گھر میں آئے نا حضرت زینب کے بعد، آپ کے گھر میں آئیں تو آپ کہہ دینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی۔ مغافیر ایک پھل ہے جس کی ہلکی سی مہک ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وہ چیز ناپسند تھی جس میں کوئی مہک یا بدبو کا تھوڑا سا بھی کوئی عنصر پایا جائے۔ تو حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ نے دونوں سوچا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر سے اگر عائشہ کے گھر میں گئے تو عائشہ نے بھی کہا اللہ کے نبی آپ سے تو مغافر کی بو آ رہی ہے۔ اگر وہ زینب کے گھر سے
حفصہ کے گھر میں گئے تو حفصہ نے بھی یہ کہا کہ آپ کے تو منہ سے جو ہے وہ مغافر کی بو آ رہی ہے رضی اللہ عنہم. تو دونوں نے ایسا کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقف کہا کہ میں نے تو صرف زینب کے گھر میں شہد ہی پیا ہے اور تو کچھ نہیں پیا, لیکن اگر تم دونوں یہ کہتی ہو کہ مغافر کی بو آتی ہے تو آج کے بعد میں شہد کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ ہوئی. اللہ نے اس صورت کے شروع میں کہا کہ اے نبی, جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے آپ اس کو کیوں حرام کرتے ہیں؟ اور پھر ان دو بیویاں جو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کی منصوبہ بندی تھی کہ اللہ کے نبی کو یوں کہا, اس کو تھوڑی سی مذمت کی اور تھوڑی سی ان کو تنبیہ کر دی کہ ایسا نہ کرو, یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں نبی جو ہے وہ بطور خامد کے دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں جو الگ کر دے اور نبی کو اور بیویاں دے دے تو تم کیا کر سکتی ہو؟ ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات نبی کو بتا دی کہ ان دونوں نے سازش کی ہے آپ کے خلاف. اللہ کے نبی نے ان کو پوچھا تو کہنے لگی تھا آپ کو کیسے نے بتایا؟ فرمایا مجھے میرے رب نے بتا دیا ہے. تو دونوں شرمندہ ہوئی اور دونوں نے اپنے اس فعل سے رجوع کر لیا. یہ ایک چھوٹی چھوٹی باتیں خاندانوں میں, بڑے سے بڑے خاندانوں میں بھی ہو سکتی ہوتی ہیں. ان چیزوں کی بنیاد پہ کسی کی عزت میں کمی نہیں آتی. ایک واقعہ یہ ہے. دوسرا واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باندی تھی, ماریہ قبطیہ, لونڈی تھی. اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا بھی ہے ابراہیم, لیکن جو بچپن میں فوت ہو گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے. حفصہ خود موجود نہیں تھی. وہاں پہ آپ کی باندی ماریہ قبطیہ آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماریہ قبطیہ کے ساتھ خلوت میں بیٹھے تھے, علیحدگی میں بیٹھے تھے. اوپر سے حضرت حفصہ آ گئی. تو حفصہ نے اس چیز کو ناپسند کیا کہ میرے گھر میں, میرے حجرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماریہ قبطیہ کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے سے اس ناپسندیدگی کے آثار دیکھ لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مطمئن کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ میں نے آج کے بعد اس باندی کو اپنے اوپر حرام کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کر دی کہ اے اللہ کے نبی, جس چیز کو اللہ نے آپ پہ حلال کیا ہے آپ اس چیز کو کیوں اپنے اوپر حرام کرتے ہو؟ پھر اللہ کے نبی نے اس واقعے کے بعد حفصہ سے کہا تھا کہ یہ آگے کسی کو نہیں بتانا. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہ بات بتا دی کہ اس نے اس بیوی کو بتا دیا ہے. اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیوں بتایا؟ اس نے کہا جی آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا مجھے اللہ نے بتا دیا ہے. تو اس موقع پہ بھی اللہ نے ان دو بیویوں کو تھوڑا سی تنبیہ کی. یہ دو واقعات ہیں جن کے بعد یہ صورت تحریم نازل ہوئی. گویا کہ اس صورت سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو یعنی حفاظت کی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو, اور ان چیزوں کو قیامت تک لوگوں کے لیے اس لیے بیان کیا تاکہ اصول اور ضوابط طے ہو جائیں کہ کوئی انسان کسی چیز کو حلال کی ہوئی چیز کو حرام نہ کرے. جو اللہ نے اس کے لیے جائز رکھا ہے وہ جائز ہے. کسی کے کہنے یا کسی کے راضی کرنے کے لیے انسان کسی چیز کو حلال یا حرام نہ کرے. اس سورت کے اندر جو سبق دیا گیا ہے تو سورت کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لم تحرم, آپ کیوں حرام کرتے ہیں کہ جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی ہے, ما, جو چیز, احل اللہ لک, اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی ہے. تبتغی مرضات ازواجک, آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. یعنی آپ اس چیز کو حرام جو کیا ہے وہ آپ پہ حرام نہیں ہوئی, آپ اس کا کفارہ ادا کریں, اور قسم کا کفارہ ہے, اور آپ جو ہے اس چیز کو اپنے لیے حلال سمجھیں. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم, اللہ نے تمہارے پہ فرض کیا ہے کہ اپنی اس قسموں کو جو ہے وہ اس سے اترو, اس کو چھوڑو. یاد رکھنے, اگر کسی انسان نے ایسی قسم کھا لی جس کا چھوڑنا بہتر ہے, کوئی بول دیا فلانی چیز میرے اوپر حرام ہے, فلانی چیز کو میں جو ہے اپنے لیے حرام سمجھتا ہوں, اب اسے چاہیے کہ اس قسم کا چھوڑنا فرض ہو گیا ہے تو اس پہ قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد میں فلانے سے بات نہیں کروں گا, اسے یہ قسم توڑنی پڑے گی. قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد فلانے سے بات, باپ سے, بیٹے سے, اولاد سے, بھائی سے, بہن سے کسی نے قسم کھا لی تو اس کا توڑنا ضروری ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے تمہارے اوپر ایسی قسموں کو جو ہے وہ چھوڑو, کھولو. واللہ مولاکم, اللہ تمہارے لیے کارساز ہے. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ, اور وہی علم والا ہے اور حکمت والا ہے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِ حَدِيثًا, جب نبی نے خفیہ طور پر اپنی بعض بیویوں کو کوئی ایک بات بتائی تھی, یعنی کہ وہ شہد والی بات کے آگے تم یعنی یا پھر وہ باندی والی بات حفصہ کو کہا تھا کہ آگے کسی کو نہ بتانا. فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ,
جب اس نے وہ بات آگے بتا دی تھی یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے وہ بات ظاہر کر دی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْض، تو نبی نے اس بات کا کچھ حصہ اپنی بیوی کو بتایا کہ تو نے یہ بات کیوں بتائی ہے، لیکن زیادہ تفاصیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں گئے۔ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو وہ بات بتائی تو قالت من انباک ھذا، کہا تجھے کس نے یہ بات بتائی ہے؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، فرمایا مجھے وہ اس ذات نے جو علیم اور خبیر ہے اس نے جو ہے وہ بتایا ہے۔ یہ واقعہ ہوا تھا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان تتوبا الی اللہ، اگر تم توبہ کر لو تم دونوں بیویوں تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، فرمایا تمہارے دل جو ہے، فرمایا یہ جو تمہارے دل ایک سائڈ پہ جھک گئے تھے بہتر نہیں ہے۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم سمجھو کہ تم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جمع ہو کر کوئی سازش کر لو گی آپس میں اکٹھے ہو کر، تو فرمایا یاد رکھ لو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اللہ ہے جو اپنے نبی کا کارساز ہے، وہ جبریل اور جبریل علیہ السلام ہے، وہ صالح المومنین اور نیک مومن ہے، والملائکۃ بعد ذالک ظہیر، اور اس کے بعد فرشتے ہیں جو اس کی مدد کرنے والے ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ اللہ کے نبی پہ تم غالب آ سکتی ہو۔ عسیٰ ربہ ان طلقکن، عسیٰ اگر اس کا رب چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں طلاق دے دے، او یبدلہ ازواجا خیرا منکن، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تمہارے علاوہ دوسریاں بیویاں عطا فرما دے، خیرا منکن جو تم سے بہتر ہو، مسلمات ہو، مؤمنات ہو، قانتات ہو، قنات یعنی رجوع کرنے والی ہو، تائبات کرنے والی ہو، توبہ کرنے والی ہو، عابدات عبادت کرنے والی ہو، سائحات روزے رکھنے والی ہو، ثیبات و ابکارا، چاہے وہ سیب ہو یا ابکار ہو۔ سیب کہتے ہیں بیوہ کو، مطلقہ کو، سب کو سیب کہا جاتا ہے جس کا خامد نہ ہو اور اسے دوبارہ جب وہ لوٹ کر، یعنی سیب کا اصل معنی ہوتا ہے لوٹ کر آنے والی، جو کہ بولا جاتا ہے بیوہ پہ جو دوبارہ سے شادی کر رہی ہے یا مطلقہ پہ جو آگے شادی کرنے والی ہو تو اس کو سیب کہا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ اپنے نبی کو دوسریاں بیویاں دے سکتا ہے جو یہ صفات کی حامل ہو، چاہے وہ سیب ہو اور چاہے وہ ابکار یعنی کنواریاں ہوں۔ تو اس سے میں نے استدلال کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیبا و ابکارا، تو اس معاشرے میں کسی بیوہ کا ہونا، کسی مطلقہ کا ہونا یہ اس کے لیے عیب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اگر کسی عورت کے لیے اس کا بیوہ ہونا، اگر کسی عورت کے لیے اس کا مطلقہ ہو جانا اس کی اگلی شادی کے لیے عیب ہوتا یا کوئی بری چیز ہوتی تو نبی کے لیے بہت بری چیز ہوتی، جبکہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے اس کو برا نہیں بنایا ہے۔ یہ تھا وہ واقعہ جو اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں کسی کی عزت اور کسی کی ذلت یہ آڑے نہیں آنی چاہیے، یا انسان کہے کہ مجھے لوگ کیا کہیں گے، فلاں کہیں گے، اللہ کا حکم پورا کرو۔ اللہ نے فرمایا نبی آپ کیوں حرام کر رہے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس لیے بیان فرمایا کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے کہ سبق آ جائے، اور اللہ نے نبی کی بیویوں کی اس بات کو اس لیے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ انسان کو یہ مت سمجھے کہ دنیا میں اونچ نیچ نہیں ہو سکتی، سب کے ساتھ ہو سکتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی تو کون ہوتا ہے جو انگلی اٹھا کے کہہ دے کہ نبی کی بیوی نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا؟ یاد رکھ لیں کہ اس کے اندر یہ اصول بیان کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ نصیحتیں کی ہیں سب لوگوں کے لیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قو انفسکم و اہلیکم نارا، وہ لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا لو۔ قو انفسکم و اہلیکم نارا، اس جہنم سے بچا لو، وقودھا الناس والحجارہ، جس جہنم کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ وہ والی آگ کوئی پیٹرول سے یا ڈیزل سے یا کسی اور سے گیس سے نہیں چل رہی ہوگی، اس کا ایندھن ہی لوگ اور پتھر ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر اللہ تعالیٰ کے سخت فرشتے جو ہیں بڑے مضبوط اور سخت دل فرشتے مقرر ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے کسی حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو انہیں حکم دیا جاتا ہے اسی کو جو ہے وہ پورا کرتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، لا تعتذروا اليوم، قیامت کے دن کہا جائے گا اے کافرو آج کے دن کوئی عذر نہ بیان کرو، آج تمہارا کوئی عذر نہیں چلے گا۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں اس چیز کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو توبۃ نصوحا،
وہ توبہ جو توبہ نصوح ہوتی ہے. توبۃ نصوحہ کسے کہا جاتا ہے؟ کہ ایسی توبہ جس کے اندر پچھلے گناہ کرنے پہ ندامت ہو، آئندہ نہ گناہ کرنے کا عزم ہو، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گڑاری ہو، آرزو ہو، معافی مانگ رہا ہو، اس کو بولا جاتا ہے توبۃ نصوحہ. اے ایمان والو، اللہ سے ایسی توبہ کرو جو کہ توبۃ نصوحہ ہوتی ہے. عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس جنت میں داخل فرما دے جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں. يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اس دن اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا اپنے نبی کو اور نبی کے ساتھ ایمان لانے والوں کو. نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور ان کے ہاتھوں کے آگے جو ہے، ان کے سامنے جو ہے وہ دوڑ رہا ہوگا، ان کے سامنے ان کا نور ہوگا. وبایمانہم یقولون ربنا، کہیں گے اے ہمارے رب، ایمان والے کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہمارے اس نور کو پورا کر دے، اس نور کو تمام کر دے. اور تمام کیا ہوگا؟ جنت میں داخل فرما دے. واغفر لنا، ہمیں معاف کر دے. انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. یہ نیک لوگوں کی پکار ہوگی جو قیامت کے دن ہوں گے. آگے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی جہاد کیجئے کافروں کے ساتھ، قتال کیجئے اور محنت اور جہاد یعنی ان پہ حدود، حدوں پہ قائم رہے منافقین کے ساتھ. واغلظ علیہم، اور ان پہ سختی کرے. ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور وہ بہت بری جگہ ہے. اللہ نے مثال دے کے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اللہ مثال بیان کرتا ہے کہ کافر کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو بد نصیب ہوں، تو ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ نبی کے گھر میں ہو کے بد نصیبی ہے. اللہ نے فرمایا مثال ہے کافروں کے لیے امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، نوح کی علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی جو مسلمان نہیں ہوئی تھیں، باوجود اس کے کہ خامد اللہ کا نبی ہے، جو اسلام نہیں لائی تھیں. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، جو ہمارے دو نیک بندوں کے پاس تھیں. نیک بندے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے ساتھ تھی. فخانتاہما، ان دونوں نے خیانت کی یعنی ایمان نہیں لایا. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، وہ ہمارے دو نبی ان کے لیے کچھ کفایت نہ کر سکے، انہیں بچا نہ سکے. وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور انہیں کہا گیا جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ دوسرے داخل ہونے والوں کے ساتھ. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور ایمان لانے والوں کو بھی اللہ مثال دیتا ہے جیسے فرعون کی بیوی تھی. فرعون اتنا بڑا دشمن، اللہ نے بیوی کو مسلمان کر دیا تھا. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب اس نے دعا کی اے اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنا دے. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے فرعون اور فرعون کے عمل سے نجات دے دے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے اس ظالم قوم سے جو ہے وہ نجات دے دے. اور دوسری عورت وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَان، اور مریم جو کہ عمران کی بیٹی تھی، باوجود اس کے کہ معاشرہ کوئی اچھا نہیں تھا لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کی. احسنت فرجہا، جس نے اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کی. فنفخنا فیہ من روحنا، ہم نے اپنی روح ان کے اندر بھیجی عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں. عیسیٰ علیہ السلام کو ان سے پیدا کیا. وصدقت بکلمات ربہا، رب کی کلمات کی، رب کی باتوں کی، احکامات کی اور رب کی کتابوں کی تصدیق کی. وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ تھی عبادت گزاروں میں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ جنتی عورتوں میں سب سے افضل عورتیں جو ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مریم علیہ السلام اور فرعون کی بیوی آسیہ ہیں. ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے تو بہت سے مرد ہیں جو کامل ہوئے ہیں، جو کمال کے
درجوں میں پہنچے ہیں. لیکن عورتوں میں فرعون کی بیوی آسیہ تھی, مریم بنت عمران تھی, خدیجہ بنت خویلد تھی, اور فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت ایسے ہے جیسے کھانے میں سے سرید کو فضیلت حاصل ہوتی ہے. سرید عربوں کے ہاں ایک کھانا ہے جس میں گوشت کے شوربے میں روٹی کے ٹکڑے ڈال کے کھایا جاتا ہے, جس کو بڑا پسندیدہ سمجھا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان آیات میں جو بیان فرمایا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ برے کو مثال کے 2 نبیوں کی بیویاں تھی لیکن اسلام نصیب نہ ہوا. فرعون کی بیوی اللہ نے اسے اسلام عطا فرمایا. مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی فضیلت بیان کی ہے, اور سورت کا اینڈ اور سورت کا شروع ہونا آپس میں ایک مناسبت سے ساتھ چل رہا ہے. اللہ نے اس سورت میں اپنے نبی کو جو بات سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں, چاہے وہ بیوی ہیں, چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں, جو اللہ نے چیز حلال کی ہوئی ہوتی ہے اس چیز کو حرام نہیں کرنا چاہیے. جب صحیح چیز کرنی ہو تو اس میں لوگوں کی باتوں میں نہیں آیا کرتے. اللہ کے حکم کو پورا کرو, اللہ تعالیٰ جو ہر ایک کی حفاظت کرتا ہے. اور نصیحتیں کی ہیں کہ اے لوگو, اے ایمان والو, اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا لو, اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کا اصول بتایا. فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو 7 سال کی عمر سے نماز پڑھانے کی ساتھ اس کو پابندی کرو, پڑھاتے رہو, ساتھ پڑھتا رہے, لیکن 7 سال کی عمر میں لازمی اس کو پابندی لگاؤ 5 نمازیں. اور اگر 10 سال کی عمر ہو جائے اور نماز کی عادت نہیں پڑی ہے تو نماز نہ پڑھنے پر اس کو سزا دو. ہم بچپن میں اپنے بچوں کو برے کاموں پہ کچھ نہیں کہتے ہیں, خیر ہے جی یہ دیکھ رہے ہیں, یہ میوزک سن رہے ہیں, یہ فلانی لگے ہوئے, خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں. جب بڑے ہو کر برے کاموں پہ لگتے ہیں پھر ہمیں جا کے پچھتاوا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے سب گھر والوں کو جہنم سے بچا لو. یہ تھی سورت تحریم. اور اس کے بعد اگلی سورت ہے سورت ملک. بڑی عظیم سورت ہے سورت ملک, اور یہ مکی سورت ہے. مکی صورتیں جو ہیں وہ ذرا الفاظ میں جو ہے وہ زیادہ گہرائی ہوتی ہے, معانی کے اندر ان کے سادے سے معانی ہوتی ہے. سورت ملک, ملک کیا ہے؟ بادشاہت. ملک ہوتا ہے یعنی جو بادشاہ بننے والا ہوتا ہے, اور ملک ہوتا ہے وہ بادشاہی, وہ اپنا اس کی جو ہے بادشاہت, یہ اس میں ملک کہلاتا ہے. جو اللہ تعالیٰ ہے مالک الملک ہے, وہ اس بادشاہت کا مالک ہے. یہ سورت میں چونکہ ذکر ہوا ہے اس لحاظ سے اس سورت کا نام سورت ملک ہے, اور یہ سورت مکی سورت ہے. اس سورت کے فضائل میں یہ فضیلت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک سورت ایسی ہے جس کی آیات 30 ہے, وہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اسے بخشا دے گی, یہاں تک کہ اسے بخشا دے گی, یعنی اس کو معاف کروا دی. اور ایک اور روایت موجود ہے صحیح سند کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورت البقرہ جو ہے یہ مانعۃ من عذاب القبر, یہ عذاب قبر سے منع کرنے والی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب بستر پہ آ کے بیٹھتے, سونے لگتے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورت حامیم سجدہ, جس کو ہم سورۃ سجدہ بولتے ہیں, اور سورت ملک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. رات کو سونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 سورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے, اور یہ عذاب قبر سے جو ہے وہ محفوظ کرنے والی صورتیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان صورتوں کو یاد کرنے کی اور انہیں پڑھنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. سورت کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. تبارک الذی, برکت ہے وہ ذات, بہت عظیم ہے وہ ذات, بیدہ الملک, جس کے ہاتھ میں ساری کی ساری بادشاہت ہے. یہ سارا کا ساری کائنات, یہ سب کچھ اسی کے جو ہے وہ ہاتھ میں ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. الذي خلق الموت والحیاة ليبلوكم أيكم أحسن عملا, وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا, ليبلوكم أيكم, تاکہ وہ یعنی آزمائے تمہیں کون ہے تم میں سے اچھے اعمال کرنے والا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ, اور وہی عزیز ہے اور وہی غالب اور معاف کرنے والا ہے. یہاں سورت کے شروع میں سب سے پہلے اللہ نے اس بات کی بہت بڑی عظمت بیان کی ہے. با برکت ہے وہ ذات جو اس کائنات کا مالک ہے. بیدہ الملک, یہاں سے 2 چیزوں کا ثبوت ملتا ہے. ایک ہے اللہ رب العزت, وہ ہے مالک الملک, اور دوسرا اللہ کی صفت ید, بیدہ الملک,
اب اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن اللہ کا ہاتھ ہماری طرح کا ہاتھ ہے جس کی 5 انگلیاں ہیں فلاں، نہیں. کیسے ہے؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے اللہ کا، لیکن اللہ کا ہاتھ ہے ضرور. اللہ نے فرمایا بیدہ الملک، اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن اللہ کی ان صفات کو ہم کسی کے ساتھ جو ہے قیاس نہیں کر سکتے، ان کی تشبیہ نہیں دے سکتے، ان کی مثال نہیں دے سکتے. ماننا ضروری ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے. بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات اور انسان کو بنانے کا مقصد بیان فرمایا ہے. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، جس نے زندگی اور موت کو اس کے لیے بنایا ہے تاکہ آزمایا جائے تم میں سے کوئی انسان اچھے عمل کون کرتا ہے. یہاں پہ اللہ نے احسن اعمال بتایا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ کیوں کہا ہے؟ یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار عمل کی کثرت نہیں ہے، عمل کا حسن ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَكْثَرُ عَمَلًا کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے زیادہ اعمال کون کرتا ہے. نہیں، فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. 2 رکعتیں پڑھ لے سکون سے، تسلی سے، خشوع سے، خضوع سے، اچھی قرات، اچھے رکوع سجدے کے ساتھ، یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ 20 رکعتیں 100 رکعتیں جو ہے وہ ٹھکا ٹھک جو ہے، نہ رکوع کا پتہ، نہ سجدے کا پتہ، نہ قیام کا پتہ، نہ قرات کا پتہ، یا لمن تالمن ہو رہی ہو اور ٹھکا ٹھک ہو رہا ہو. یہ کون سی نماز ہے؟ کیا رب کو صرف جتانا ہوتا ہے کہ جی ہم پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں، ٹھکا ٹھک کر کے پورا کر رہے ہیں؟ فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ کے ہاں اعمال کا حسن مقصود ہے، اعمال کی کثرت مقصود نہیں ہے. تھوڑا کر لیں لیکن اچھا کریں. یہ جو احسن ہے، یہ جو احسن حاسین نون، حسن حاسین نون، یہ احسان سے نکلا ہوا ہے. احسان کیا ہے؟ یہ احسان کا جب میں نے یہ نام چنا تھا تو صرف یہ بات درمیان میں تھی کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں پیدا ہو سکتی کیفیت تو کم از کم یہ رکھو کہ وہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. کسی کام کی خوبیوں کے ساتھ اس کام کو صحیح خوبیوں کے ساتھ پورا کرنا، یہ اس کام کے ساتھ احسان ہوتا ہے. احسن عملا، احسان اور اچھے طریقے سے اعمال کیا جانا، یہ اس زندگی کا مقصد ہے. کثرت اعمال مقصود نہیں ہے. اور وہ ذات ہے جو عزیز اور غفور ہے، غالب اور معاف کرنے والا ہے. الذي خلق 7 سماوات طباقا، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان جو ہے وہ طبقاً بنائے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر نیچے طباقاً. جیسے پلیٹ ہوتی نا، ایک پلیٹ کے اوپر دوسری پلیٹ، تیسری پلیٹ، چوتھی پلیٹ اس کے رکھ لیتے ہیں تو یہ طباقاً ہوتے ہیں. اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں اور ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، بہت بڑا فاصلہ ہے. وہ ذات ہے جس نے یہ 7 آسمان بنائے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، فرمایا رب رحمان کی پیدا کرنے کی چیز میں کوئی آپ کو بے ضابطگی تو نظر نہیں نہ آتی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بغیر کسی ضابطے کے، بغیر کسی اصول کے بنا دی ہے. فرجع البصر، بار بار آنکھ کو ادھر دیکھ، لٹا. ہل تری من فطور، اللہ تعالیٰ کی اس پیدا کرنے میں آسمانوں میں کوئی شغاف ہے، کوئی کمی تجھے نظر آ رہی ہے؟ ثم ارجع البصر، پھر دوبارہ اپنی نظر کو لٹا. کرتین، بار بار. ینقلب الیک البصر خاسئا، یہ نظر، یہ نگاہ تیری طرف عاجز ہو کے، ذلیل ہو کے واپس آ جائے گی. وہو حسیر، اور تھک جائے گی. لیکن اللہ کی اس کائنات میں کوئی نقص اور کمی نظر نہیں آئے گا. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے اس آسمان کو مصابی چراغوں سے، ستارے چراغ بنائے ہیں. اور مصابی مصباح کہتے ہیں جس سے روشنی نکلتی ہو. بہت سارے ایسے سائنس بھی کہتے ہیں ستارہ خود روشن نہیں ہوتا، وہ تو سورج سے روشنی لے کر آگے پھینکتا ہے. اور نہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمان کے ستاروں کو مصابی کہا ہے، مصباح چراغ کہتے ہیں. یہ ستاروں کی روشنی اپنی روشنی ہے. اللہ نے ان کو مصابیح بنایا ہے اور فرمایا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ،
اور شیاطین کو مارنے کے لیے ان کو جو ہے وہ بنایا ہے. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ اور ہم نے شیاطین کے لیے جہنم کا عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ اور ان کافروں کے لیے بھی جو اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے لیے بھی جہنم کا عذاب ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور بہت برا ٹھکانہ ہے. اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ جب یہ لوگ اس جہنم میں ڈالے جائیں گے اس جو دوزخ میں سمعوا سنیں گے اس کی ایسی آواز جیسے شہیقن ہوتی ہے. وہ گدھے کی آواز جو گدھا بول رہا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں. اس گدھے کی آواز کی طرح جہنم آواز نکال رہی ہوگی. وہی تفور اور وہ جو ہے پھٹ رہی ہوگی اس آواز کے ساتھ جوش مار رہی ہوگی اور آواز نکال رہی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ قریب ہوگا کہ جیسے وہ غصے سے پھٹ جائے گی. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها جب کبھی بھی جہنم میں گروہ لا کے ڈالا جائے گا نا تو جہنم کا دروغہ جہنم کا نگہبان پوچھے گا الم یاتکم نذیر اور تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا اور تمہیں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا. قالوا بلا کہیں گے کیوں نہیں آیا تو تھا. قد جاءنا نذیر ہمیں ڈرانے والا آیا تھا. فکذبنا ہم نے جھٹلا دیا. وقلنا ما نزل اللہ من شیء اور ہم یہی کہتے رہے کہ اللہ نے تو کچھ نہیں نازل کیا ہے. ان انتم الا فی ضلال کبیر ہم ان کو کہتے تھے آگے سے کہ تم تو بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. یعنی گویا کہ اپنے آپ کو بڑا پھنے کھا سمجھتے تھے اور دوسروں کو سمجھتے تھے کہ وہ تو بس ایسے ہی ہیں اور ہم جو ہے وہ بڑے سمجھدار ہیں یہ ہے فلاں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جہنم کا دروغہ ان سے یہ پوچھے گا. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ اور کہیں گے یہ جہنم میں جانے والے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ کاش کہ ہم سنتے اور سمجھتے. مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ تو آج ہم جہنم والوں میں نہ ہوتے. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا اپنے جرم کا اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے. فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ پس دوری ہے گویا کہ جیسے اپنی زبان میں کہتے ہیں نا دفع ہو جائیں یہ جہنم والے. فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ دوری ہے ان جہنمیوں کے لیے جو جہنم والے ہیں. دوسری طرف ان الذین یخشون ربهم بالغیب جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے ہوئے. لہم مغفرۃ واجر کبیر ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ اور تم اپنی بات کو سر میں آہستہ کہو یا جہر میں کہو. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وہ اللہ جاننے والا ہے جو کچھ سینوں میں ہے. مت سمجھو کہ ہم آہستہ بات کر کے اللہ سے چھپا لیں گے. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وہ جانتے نہیں ہو کس نے تمہیں پیدا کیا وہ جانتے نہیں ہو کس نے وہی ہے. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ کیا جانتے نہیں ہے کہ پیدا انہیں کس نے کیا ہے اللہ نے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ اور وہ ہر باریک بین چیز کو بھی جاننے والا ہے خبر رکھنے والا ہے. هُوَ الَّذِي جَعْلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا وہ اللہ وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے تابع کیا ہے. انسان کیا کیا چیزیں بنا بنا کے زمین کو کھود کھود کے کبھی زمین نے انکار کیا ہے مجھے کیوں کھود رہے ہو میری مٹی کیوں اٹھا رہے ہو نہیں تمہارے لیے بچھونا بنا دیا ہے. فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا فَمْشُوا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلو جو اللہ نے تمہارے راستے بنائے ہیں وہاں پہ چلو. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ اور کھاؤ رزق سے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اور اسی کی طرف جو ہے وہ لوٹ کر جانا ہے اسی کی طرف جو ہے وہ اٹھنا ہے. نشور اسی کی طرف ہے. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو سورۃ حدید میں ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارعوا الی مغفرہ جنت کی طرف جانا ہے نا مغفرت کی تو لفظ آتا ہے سارعوا دوڑ لگاؤ بھاگو. اور جب فرمایا رزق کی اور دنیا کے زمین میں تو فرمایا فمشوا فی مناکبہا اس کے راہوں میں چلو اور اپنا رزق تلاش کرو. فمشو کا معنی چلنا ٹک 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 یہ چلنا ہے اور در در دوڑ کے جانا وہ ہے سعیون. تو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کرے کہ فرمایا وَسَارِعُوا اور یہاں پہ فرمایا فَمْشُوا إِلَىٰ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ آگے فرمایا أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ کیا اس ذات سے تم جو ہے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے وَهِيَ تَمُورُ اور زمین پہ جو ہے زلزلہ برپا دے. کیا تم اس سے بے خوف ہو؟ ام امنتم من فی السماء یا اس آسمان والے سے تم جو ہے وہ اس بے خوف ہو گئے ہو کہ ان یرسل علیکم حاصبا کہ تمہارے اوپر پتھر برسا دے.
فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، فرمایا ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، ان کا عذاب کیسے ہوا، ان کا عذاب، ان کی پکڑ کیسے ہوئی۔ وہ دیکھتے نہیں اللہ کو، اولم یروا الی الطیر، کیا دیکھتے نہیں ہیں آسمان میں جو پرندے چر رہے ہوتے ہیں، فوقہم، ان کے اوپر، صافات، صفیں بنا کر، ویقبضن، اور یہ جو ہے صفیں بنا کر جو ہے وہ چلتے ہیں، اڑتے ہیں، اور یعنی اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے ہیں جو اڑتے ہیں صفیں بنا کر، ویقبضن، اور سمیٹتے ہیں، آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ ما یمسکن الرحمن، ان کو رحمان ہے جو ادھر تھامے ہوئے، رحمان ہے جو ان کو وہاں اوپر کیے ہوئے، انہو بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو مثالیں دیتا ہے نا وہ دیتا ہے جو ہر عقل سمجھ سکتی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ وہ ذات ہے جس نے ایٹم کو بنایا، اللہ وہ ذات ہے جس نے روشنی کی رفتار اتنی کر دی، نہیں، وہ بھائی یہ پرندے آسمان میں یعنی کس نے رکھے، اللہ نے، یعنی ایسی مثالیں دی جو ہر انسان سمجھ سکتا ہے۔ قرآن مجید کی مثالیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ انسان کے عقل میں جو سب سے چھوٹے لیول کا ہے اس کو رکھ کے بتائی جاتی ہیں۔ آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، پرندوں کو کون اڑا رہا ہے، جو صفے بنا کر یا الگ الگ ہو کے یا سمٹ کے ہو جاتے ہیں، کبھی کٹھے، کبھی کچھ پرندے ایسے ہوتے ہیں لائنیں بنا کر پوری لائن میں چل رہے ہوتے ہیں، کون ہے جو ان کو اس طرح کر کے سکھا رہا ہے، رحمان ہے۔ انہو بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، فرمایا کیا تمہارا کوئی یہ لشکر ہے، اللہ کے سوا تمہارا کون سا لشکر ہے، امن ھذا الذی، کون ہے اللہ کے علاوہ جو تمہارا لشکر ہے، جو تمہیں اللہ کے اس رحمان کے علاوہ تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، کیا اس اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے یا اس کے رزق کو روک سکتا ہے، کوئی ہے؟ بل لجوا فی عتو و نفور، بلکہ یہ کافر جو ہے سرکشی میں اور برے کام میں جو ہے، نفرت میں جو ہے وہ آگے پڑھ رہے ہیں۔ افمن یمشی مکبا، اچھا ذرا بتاؤ جو آدمی ٹیڑھا ہو کے نیچے جھک کر چلتا ہے، علی وجہ، اپنے چہرے کے بل، دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھ سکتا، کیا وہ بہتر ہے یا جو سیدھے راستے پہ چلتا ہے؟ اہدا اما یمشی سویا، یا جو سیدھا چلتا ہے صراط مستقیم پہ، وہ بہتر ہے؟ او اللہ کی طرف چلو، اللہ کا راستہ صراط مستقیم ہے، وہ بہتر ہے۔ قل هو الذی انشأکم، ان کو بتا دیجئے وہ اللہ وہ ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اسی اللہ نے تمہارے لیے سننے کے لیے کان بنائے، دیکھنے کے لیے آنکھیں بنائیں، سوچنے کے لیے دل بنایا۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہو جو اس کا شکر کر رہے ہو۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض، بتا دیجئے انہیں وہ اللہ وہی ہے، اسی نے تمہیں زمین پہ پھیلایا ہے، زمین پہ تمہیں بکھیرا ہے، وإلیہ تحشرون، اور اسی کی طرف تم نے اکٹھا ہونا ہے، اسی کی طرف جو ہے تم نے سب نے اکٹھا ہونا ہے۔ آگے سے بجائے ماننے کے کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے ہیں اچھا پھر یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ قل، بتا دیجئے ان کو، انما العلم عند اللہ، کب قیامت ہونی ہے یہ تو اللہ کو پتا ہے صرف۔ انما العلم، نہیں ہے علم مگر اللہ کے پاس ہے۔ وانما انا نذیر مبین، میں تو صرف واضح ڈرانے والا ہوں۔ عذاب دینا اللہ کے پاس ہے، پکڑنا اللہ کے پاس ہے، میں ڈرانے والا ہوں، خبر دینے کے لیے آیا ہوں۔ فلما رأوه زلفةً، جب اس کو دیکھیں گے، جب اس وعدے کو قریب آتا ہوا دیکھ لیں گے نا، سیئت وجوہ الذین کفروا، تب ان کافروں کے چہرے برے ہو جائیں گے، بگڑ جائیں گے۔ تب کہا جائے گا وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، کہا جائے گا یہ ہے وہ جسے تم طلب کرتے تھے، مانگتے تھے۔ قل، ان سے کہہ دیجئے، قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، وہ لوگوں ہمیں برا بھلا کہتے ہو نا، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ لے جائے اور رحمنا، یا اللہ ہمیں چھوڑ دے، تو کافروں کو عذاب سے کون بچائے گا؟ فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ ہمیں برا بھلا کہتے ہو، تمہیں اللہ مارے، یہ کرے، ہمیں اللہ تعالیٰ لے جائے یا ہمارے ساتھیوں کو، یا اللہ ہمیں چھوڑ دے، یہ بات اپنی جگہ پہ ہے، یہ بتاؤ کہ کافروں کو کون نجات دے گا؟ قل، کہہ دیجئے، هو الرحمن، وہ رحمان ہے،
آمنا بھی ہم ایمان لائے اس پہ، وعلیہ توکلنا اور اسی پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں، فستعلمون من هو فی ضلال مبین ان قریب تم جان لوگے کون ہے جو واضح گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، اور لوگوں صرف اتنا بتا دو، یہ جو پانی تم پیتے ہو نا، جس پانی کو، یہ اگر پانی پینے والا اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں نیچے ہی اتار دے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو کون ہے جو تمہیں صاف نتھرا ہوا، صاف کیا ہوا، جو کلین واٹر ہے، جو صاف پانی ہے، وہ کون ہے جو تمہیں دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ صرف اللہ کی ایک نعمت پہ سوچ لو، آج زمین میں بورنگ کرتے ہو نا، زمین میں کنویں کھودتے ہو نا، پانی ہی نہ نکلے تو کہاں جاؤ گے؟ یہ تو اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اللہ نے کتنی ہی نعمتیں تمہارے اوپر کی ہیں، ان نعمتوں کو سمجھنا، اس نعمت پہ ایمان لانا۔ اگر کوئی انسان اس سورت کا ترجمہ پڑھ لے، اس سورت کو سمجھ لے، سورت سجدہ کو سمجھ لے اور سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیا کرے، اللہ کی قسم اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رات میں یہ سورت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی سورت ہے سورت قلم، اور یہ سورت بھی مکی سورت ہے۔ اس کی ابتدا ہو رہی ہے نون والقلم بما یسطرون، نون حروف مقطعات میں سے۔ ویسے قرآن مجید کا جو انداز آ رہا ہے کہ جو صورتیں ایک حرف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں ان کا نام بھی وہی ہوتا ہے۔ اب سورت صاد، وہ صاد سے شروع ہو رہی ہے، سورت قاف، قاف سے شروع ہو رہی ہے، اور اس کو سورت نون نہیں کہا گیا بلکہ سورت قلم کہا گیا ہے۔ یہ اس میں کیا حکمت ہے اللہ عالم۔ تو یہ سورت بھی حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے کہ حروف مقطعات کا معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورت کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون۔ نون حروف مقطعات میں سے ہے جس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو فرشتے اس سے لکھ رہے ہیں اس کی قسم ہے۔ یہ چونکہ لفظ قلم اس میں موجود ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورت قلم ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم کو پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس قلم سے کہا اکتب ما کان وما یکون، جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دے۔ اس قلم میں سب کچھ لکھ دیا جو اللہ کے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور فرشتے قلمیں چلاتے ہیں، کیا لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو۔ فرمایا والقلم، قسم ہے اس قلم کی اور جو اس سے لکھنے والے فرشتے ہیں ان کی قسم ہے۔ یہ قسم کس بات پہ اٹھائی جا رہی ہے؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی اس نعمت پہ کوئی دیوانہ نہیں ہے کہ جیسے آپ کو یہ دیوانے کہتے ہیں، آپ کو جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے، نعوذ باللہ، یہ تو یعنی دیوانگی والی باتیں کرتا ہے۔ نہیں، آپ کے اوپر اللہ نے جو یہ نعمت دی ہے، یہ جو نعمت قرآن مجید اور دین دیا ہے، آپ اس کے ساتھ کوئی دیوانے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور آپ کے لیے تو ایسا اجر ہے غیر ممنون جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور قسم اس بات کر بھی کہ آپ بہت عظیم اخلاق پہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے اخلاق پہ ہیں۔ انسان کا کردار اور انسان کا اخلاق بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن ہے، یعنی جو قرآن میں کچھ بیان ہو رہا ہے وہی نبی ہے۔ کان خلقہ القرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسلم میں موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، ان قریب آپ بھی دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے، جو آپ کو مجنون کہتے ہیں یہ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيُّكُمُ الْمَفْتُونَ، کون ہے ان تم میں سے جو فتنے میں پڑا ہوا ہے، ان قریب دیکھ لو گے۔ إِنَّ رَبَّكَ وَأَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، تیرا رب جانتا ہے خوب کون ہے جو اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ جانتا ہے ہدایت والوں کو بھی۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، ان جھوٹوں کی پیروی نہ کرنا، ان کی باتوں کے پیچھے نہ لگنا۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑے سے ڈھیلے ہوں تاکہ یہ بھی تھوڑے سے ڈھیلے ہو جائیں، چاہتے ہیں کہ تم تھوڑے سے ہمارے دین پہ آ جاؤ، ہم تھوڑا سا آپ کا دین کر لیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔
ولا تطع كل حلاف مہین، اور یہ جو بڑی بڑی قسمیں اٹھانے والے ہوتے ہیں نا، ہر بات پہ قسم، زیادہ قسمیں اٹھانے والے جو اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے نہ لگنا۔ ہماز مشاء بنمیم، جو ہماز ہوتے ہیں، جو مشاء ہوتے ہیں، جو نمیم ہوتے ہیں، مشاء بنمیم ہوتے ہیں، ہماز عیب لگانے والے، بے وقار عیب لگانے والے، اور نمیم چغل خوری کو لے کے کرنے والے، اس کے لوگوں کے عیب تلاش کرنے والے، ان کے پیچھے نہ لگنا۔ مناع للخیر، یہ جو ہے بھلائی سے روکنے والے ہوتے ہیں، معتدین زیادتی کرنے والے ہوتے ہیں، اثیم گنہگار ہوتے ہیں۔ عتل بعد ذالک، یہ جو ہے وہ گردن کش، یعنی جو ہے وہ ہوتے ہیں پھرنے والے ہوتے ہیں، بعد ذالک زعیم، اور اس کے بعد جو ہے یعنی کیا کوئی دین و ایمان، کوئی مذہب، کوئی خاندان، کوئی کس طرح کا نہیں ہوتا جو اس طرح کی برائیوں میں لگے ہوتے ہیں۔ ان کان ذا مال و بنین، یہ سمجھے کہ ہم مال والے ہو گئے ہیں اور بڑا ہماری اولاد ہے، بڑے مال والے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم بڑے ہو جائیں گے۔ نہیں، بڑے وہ ہوتے ہیں جو رب کی آیات کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، ان کے سامنے جب رب کی آیات تلاوت کی جائے تو کہتے ہیں یہ تو پرانی قصے کہانیاں ہیں۔ سنسمہ علی الخرطوم، فرمایا ہم ان کے ناک کے اوپر جو ہے، ان کافروں کے اوپر جو ہے وہ نشانہ لگائیں گے، ان کے ناک جو ہے ان کے اوپر جو ان کو جو ہے وہ برا کریں گے۔ یہ شخص آیا عام تھا یا کوئی خاص شخص ہے جس کے بارے میں کی گئی ہیں باتیں؟ واللہ عالم، کیونکہ یہ مکی صورت ہے، مکہ والے کافروں کی مذمت اور اس طرح کی صفات رکھنے والوں کی جو ہے مذمت کی جا رہی ہے، تو کوئی خاص ہونا ضروری نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان جو برا ہوتا ہے اس کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں۔ فرمایا سنسمہ علی الخرطوم، ہم اس کے ناک یا سون پر جو ہے وہ داغ لگائیں گے۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے انہیں بھی اسی طرح آزمایا ہے جیسے کہ باغ والوں کو آزمایا تھا۔ ہر علاقے میں کچھ کہانیاں، کچھ باتیں ہوتی ہیں جو بعض دفعہ مشہور ہو جاتی ہیں۔ عربوں میں ایک باغ والوں کا واقعہ مشہور تھا جو کہ یمن میں ہوا تھا، کہ یہ واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی دور میں ہوا تھا۔ ایک باغ تھا جس کا مالک جو ہے بڑا خرچ کرتا تھا، بڑے غریبوں کو، مسکینوں کو دیتا تھا۔ جب وہ فوت ہوا، بیٹوں نے کہا ہمارا باپ تو بڑا ہی زیادتی کرتا تھا، ہم کسی کو نہیں دیں گے۔ وہ اپنے باغ میں ایسے ٹائم پہنچے تاکہ کوئی نہ پہنچے اور ہم پہلے پہلے باغ سے سارا پھل اٹھا کے لے کے آ جائیں۔ اللہ نے راتوں رات ان کے باغ کو تباہ کر دیا تھا۔ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے انہیں بھی آزمایا جس طرح کے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ اذ اقسموا، جب باغ والوں نے قسمیں اٹھائی تھیں، لا یصرمنها مصبحین، کہ انہوں نے قسمیں اٹھائی تھی کہ صبح ہوتے ہی جا کے وہ باغ کا جو ہے پھل اتار لیں گے، یعنی لوگوں کے جانے سے پہلے پہلے۔ ولا یسنون، اور کوئی انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا تھا۔ انشاءاللہ اصل میں ہوتا ہے استثناء کرنا، اللہ نے چاہا تو، انشاءاللہ بھی نہیں کہا۔ فطاف علیہا طائف من ربک، تیرے رب کی جانب سے ایک بلاوا اس پہ آیا تیرے باغ پہ، وہم نائمون، اور وہ سو رہے تھے۔ فاصبحت کالصریم، فاصبحت، وہ سارا کا سارا باغ ایسے ہو گیا کالصریم، سریم کی طرف، جیسے کٹے کٹائے بالکل جیسے گھاس پوس ہوتا ہے اس طرح کر کے کٹا ہوا پڑا تھا۔ صبح پہنچے، صبح ہونے سے پہلے فتنادوا مصبحین، صبح صبح اٹھے، آواز ندا لگائی، اوے تو آ جا، اوے ادھر آ جا، اوے جلدی آ، اوے جلدی آ، مصبحین صبح ہوتے ہوئے۔ انغدوا علی حرثکم، صبح صبح جلدی پہنچو اپنی کھیتی میں، ان کنتم صارمین، اگر تم اس کے پھل کاٹنے والے ہو۔ فانطلقوا، نکلے وہ، وہم یتخافتون، اور ایک دوسرے سے چھپ رہے تھے، چھپتے چھپاتے کوئی ہمیں دیکھ نہ لے۔ اللہ یدخلنها اليوم علیکم مسکین، آج کوئی مسکین نہ آ جائے مانگنے والا، پہلے پہلے اپنا پھل کاٹ لے۔ وغدوا علی حرد قادرین، وغدوا، اور فرمایا وہ صبح اس طرح کر کے گئے، علی حرد، یعنی صبح صبح اس طرح گئے جیسے ہم قابو پانے والے، قادر ہیں، ہم تو بڑا کچھ اپنا پھل کاٹ کے لے آئیں گے۔ فلما رأوها، جب اپنے باغ کو دیکھا، کھیتی کو دیکھا، قالوا انا لضالون، کہنے لگے ہم تو کوئی راستہ بھٹک تو نہیں گئے ہیں، بل نحن محروم، نہیں بلکہ ہم محروم ہو گئے ہیں، گیا پھل سارا کا سارا۔ قال اوسطهم، درمیان کے بھائی نے کہا، الم اقل لکم، اور میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، لولا تسبحون، میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ تم رب کی پاکی کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ پھر کہتے ہیں قالوا سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا رب، انا كنا ظالمین، ہم ظالم تھے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، اب ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کر، تو نے کہا تھا، تو نے کہا تھا۔ قالوا یا ویلنا،
کہنے لگے ہائے افسوس ہو ہمارے اوپر، انا کننا طاغین، ہم تھے سرکش ہو گئے، عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منها، اپنے رب سے امید کرتے ہیں، کیا عجب ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس کے بدلے اب بہتر عطا فرما دے، انا الی ربنا راغبون، اب ہم رب کی طرف ہی جو ہے وہ رغبت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کذالک العذاب، اس طرح ہوتا ہے ہماری پکڑ، ہمارا عذاب، والعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہوتا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کے جانتے ہوتے۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، اور متقین کے لیے رب کے ہاں نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، اور کیا مسلمانوں کو ہم مجرموں کی طرح برابر کر دیں گے؟ نہیں نہیں، ما لکم کیف تحکمون، اور کیسے تم فیصلہ کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہوا تم پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کیا تمہارے لیے اس میں من مانی کرنے کی کوئی مرضی ہے؟ جو چاہو جیسے ہو جائے گا؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، یا تمہاری کوئی قسمیں ہیں ہمارے ذمہ جو قیامت تک باقی رہنی ہے؟ ان لکم لما تحکمون، کہ تم اس میں جو ہے یعنی جو مرضی اپنی طرف سے چاہو کر سکتے ہو، ایسا کچھ ہے تمہارے لیے؟ کچھ نہیں ہے۔ سلہم، پوچھو ان سے، ایہم بذالک زعیم، کون ہے ان میں سے جو اس کا جو ہے وہ دعوے دار ہے، کون ہے ان کا جو ہے وہ ذمہ دار بنتا ہے ان باتوں کا؟ ام لہم شرکاء، یا ان کے کوئی شرکاء ہیں، شریک ہیں؟ فلیاتوا بشرکاء، لائیں اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق، جس دن کھولا جائے گا پنڈلی سے، ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اور پکارا جائے گا سجدہ کرو تو یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ ساق جو ہوتا ہے پنڈلی کو کہتا ہے، پاؤں کے اوپر والا حصہ، اور یہ گھٹنے سے نیچے اور ٹخنے سے اوپر کے درمیان کے حصے کو پنڈلی بولا جاتا ہے۔ جب اس پنڈلی سے کپڑا ہٹایا جائے گا نا، پتہ اس دن چلے گا۔ قیامت والے دن جو مناظر ہونے ہیں ان میں سے ایک منظر یہ بھی ہونا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائے گا، لیکن کیا اللہ کی پنڈلی ہے؟ اس سے دلیل لی جاتی ہاں ہے۔ کیفیت کیا ہے؟ اللہ عالم۔ شکل کیا ہوگی؟ اللہ عالم۔ مثال کیا ہے؟ اللہ عالم۔ بس ہم مانتے ہیں کہ یہ آیات اپنے معنی میں برحق ہے، ان کی کیفیت، ان کی مثال ہم نہیں دے سکتے، وہ اللہ کے جیسے شان کے لائق ہے ویسے ہوگا۔ اب کچھ لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں اور معنی یہ نکالتے ہیں کہ یوم یکشف عن ساق، کشف الساق عربی میں بہت بڑی ہولناکی سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی جس دن وہ قیامت کی ہولناکی ہوگی اس دن انہیں بلایا جائے گا سجدے کی طرف، اور یہ نہیں کر سکیں گے۔ بہرحال اس کی تعویل نہیں کرنی چاہیے، آیات کا معنی ان کے اصل منہج پہ کرنا چاہیے، اور آگے اس مفہوم کو اللہ عالم یہ کیسے پورا ہوگا۔ فرمایا اس دن یہ پکارے جائیں گے سجدے کی طرف، اور یہ نہیں سجدے کی طاقت رکھیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم، اس دن ان کی نظریں جو ہے وہ جھکی ہوئی ہوں گی، خاشعۃ، جھکی ہوں گی نظریں، ترہقہم ذلت سوار ہوگی ان کے اوپر، ذلت چھائی ہوگی۔ وقد كانوا يدعون الى السجود، اور دنیا میں سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے، وہم سالمون، اور یہ صحیح سالم تھے، دنیا میں سجدہ نہیں کیا تو قیامت والے دن رب کے سامنے بھی سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، فرمایا فذرنی، ایک محاورہ، بس چھوڑیے مجھے اور جو جھٹلا رہے ہیں اس کلام کو، ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، پس ہمیں جو ہے ہم ان کو اس طریقے سے آہستہ آہستہ ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، استدراج کر رہے ہیں، ان کے لیے ڈھیل کر رہے ہیں، من حیث لا یعلمون، جہاں سے ان کو پتہ نہیں ہے، یعنی چھوڑیے مجھے اور اس کو جھٹلانے والوں کو، ہم انہیں تھوڑی سی مہلت دے رہے ہیں، من حیث لا یعلمون، جہاں ان کو وہم و گمان۔ انسان سمجھتا ہے میں اللہ کا منکر ہوں، نعوذ باللہ، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہوں اور پھر بھی اللہ مجھے دے رہا ہے، یہ اس کے لیے استدراج ہے، اللہ کی طرف سے رسی ڈھیلی کی جا رہی ہے تاکہ یکدم اسے کھینچا جائے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور فرمایا انہیں ڈھیل دو، دے دو انہیں ڈھیل، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میری پکڑ اور میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ ہم تسألہم اجرا، کیا اب ان سے کوئی اجرت مانگتے ہو؟ فہم من مغرم مثقلون، اور وہ اس اجرت کو پورا کرنے میں، اس تاوان کو پورا کرنے میں کوئی بوجھ میں آئے ہوئے، دبے ہوئے، کوئی ایسا تو ہے نہیں۔ ام عندہم الغیب، یا ان کے پاس غیب کی باتیں ہیں، فہم یکتبون، اور انہوں نے اسے لکھا ہوا ہے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ فاصبر لحکم ربک،
بس آپ اپنے رب کے حکم کے سامنے صبر کیجئے. وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور آپ مچھلی والے کی طرح نہ ہونا. یونس علیہ السلام جلدی کر کے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے. اِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ، مچھلی کے پیٹ میں جا کے پکارا اللہ کو، پکارا جب وہ غم کی حالت میں تھے، اس وقت پکارا. لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر ان کے اوپر اللہ کی نعمت نہ ہوتی، لنبذ بالعراء وهو مذموم، تو وہ وہاں خالی اور چٹیل میدان میں یوں ہی پڑے رہ جاتے. مچھلی نے انہیں نکالا تھا اور ایک کھلی جگہ پہ چھوڑ دیا تھا. اللہ نے ان پہ جو ہے وہ سایہ کیا اور اللہ نے ان کو جو ہے وہ یعنی اپنی نعمت میں رکھا. فرمایا اگر رب کی نعمت نہ ہوتی تو وہ بڑے برے حال میں اسی چٹیل میدان میں پڑے ہوتے، مذموم برے سی حالت میں، اور اسی عرا یعنی خالی میدان میں پڑے رہ جاتے. فاجتباہ رب، ان کے رب نے انہیں چن لیا تھا. فجعلہ من الصالحین، اور اللہ نے انہیں نیک لوگوں میں سے بنا دیا تھا. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، اور فرمایا کہ قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے لَيُزْلِقُونَكَ، آپ کو جو پھسلانے کی کوشش کریں گے، تیز آنکھیں جو ہے وہ غور سے دیکھ کر آپ کو پھسلانے کی کوشش کریں گے. لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، جب وہ اس ذکر کو اور نصیحت کو سنتے ہیں. وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور کہتے ہیں بے شک وہ تو دیوانہ ہو رہا ہے. نہیں، فرمایا وما هو الا ذکر للعالمین، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ وہ تو نصیحت ہے رب العالمین کی طرف سے، وہ تو نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے. وما هو الا ذکر للعالمین، یہ ہے اللہ کا پیغام جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے. لوگوں کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ کی بات کو مان لو. اللہ کے منکر رب کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکیں گے، ان کے لیے جہنم ہے، اور جنت جو ہے نعمتوں والی وہ ماننے والوں کے لیے ہوگی. یہ رب کی طرف سے نصیحت ہے جو تمام جہان والوں کے لیے ہے. اللہ ہمیں اسے سمجھنے کی اور اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج یہاں آ کے یہ سورۃ قلم پوری ہوتی ہے، اسی پہ آج اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس کے بعد آگے جو ہے سورۃ حاقہ ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ کلاس میں پڑھیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس سب کچھ کو سمجھنے کی یعنی پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.